الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ کہ روزہ کس طرح سے، صوم کس طرح سے ہمیں رکنے پر اور روکنے پر تیار کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 1904۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، یعنی انسان جو بھی عمل اللہ کے لیے کرتا ہے عبادت کے نام پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر ثواب رکھا ہوا ہے۔ عام قاعدے کے مطابق ایک نیکی پر 10 اجر ملتا ہے، 10 سے 100، 100 سے 700۔ یہ عام قاعدہ ہے، عام اصول ہے اللہ تعالیٰ کے نیکی پر اجر دینے کا۔ تو اس حساب سے آدم کے بیٹے کو یعنی انسان کو اس کے عمل کا اجر ملتا ہے۔ لیکن آگے فرمایا الا الصیام، سوائے روزے کے، سیام کے۔ دیکھیں یہاں بھی لفظ کیا آیا ہے؟ سیام آیا ہے۔ تو ہم نام یاد رکھیں گے، بولنا ضروری نہیں ہے لیکن یاد رکھنا، سمجھنا ضروری ہے۔ الا الصیام، سوائے روزے کے، سیام کے۔ تو سیام کا معاملہ اور نیکیوں سے الگ ہے، اس قاعدے سے، اس اصول سے روزہ الگ ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لِي، اس لیے کہ یہ جو روزہ سیام ہے یہ میرے لیے ہی ہوتا ہے، یعنی اس میں ریا اور دیگر فائدے انسان کے لیے کم ہو جاتے ہیں، بنسبت اس کے اندر میرے لیے زیادہ پہلو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور صوم کی ایک عظمت یہ بھی ہے اس روزے کی کہ اس کا بدلہ میں دوں گا۔ حالانکہ سب عبادتوں کا بدلہ اللہ دیں گے، لیکن بطور خاص کسی عمل کی عظمت کو بتانا مقصود ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں اس کا بدلہ دوں گا۔ ٹھیک، اب دیکھیے اس کے بعد ایک اور بات بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزے سیام کیا ہے؟ یہ جنہ ہے۔ جنہ کس کو کہتے ہیں؟ جنہ اصل میں کہا جاتا ہے حملے سے بچنے کے لیے جنگ میں جنگ کرنے والے کور استعمال کرتے تھے، ہاں، لوہے کی، اس کو جنہ، ڈھال جس کو ہم لوگ عام طور سے کہتے ہیں، ڈھال۔ ڈھال جو ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتا ہے، ایک سے پرہار حملہ کرنا ہے، دوسرے سے دوسروں کے حملے کو روکنا ہے یا بچاؤ کرنا ہے۔ تو سیام کو، روزے جیسی عبادت کو کیا قرار دیا؟ یہ جنہ ہے۔ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ دنیا میں ڈھال کیا ہوتی ہے؟ یہ انسان کی اندر کی جو خواہشات کو کنٹرول کر دیتا ہے، شہوات سے روک دیتا ہے، اور اگر روزہ اعلیٰ درجے کا ہے تو گناہوں سے روک دیتا ہے، آنکھوں کو کنٹرول میں لے آتا ہے، کانوں کو کنٹرول میں لے آتا ہے، ہاتھوں کو کنٹرول میں لے آتا ہے، دل کو کنٹرول میں لے آتا ہے، پیر کو کنٹرول میں لے آتا ہے، روک دیتا ہے، ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ دنیا میں ہے، لیکن آخرت میں کیا کرے گا؟ یہ بھی ڈھال بنے گا، کس سے؟ جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائے گا۔ اب دیکھیں یہ اتنی بات مکمل ہوگی، اب حدیث کے دوسرے حصے پر آتے ہیں۔ لہٰذا کچھ کام ہے جو کرنے ہوں گے۔ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، ہاں تو یاد رکھو کہ جب تم میں سے کسی کا روزے والا دن ہو، اِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی کا روزے والا دن ہو تو کیا کرے؟ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، دو کام نہیں کرنا ہے روزے میں۔ ایک کیا؟ رفث نہیں کرنا ہے، اور ایک ہے سخب نہیں کرنا ہے۔ رفث کہتے ہیں دل لگی والی باتیں نہیں کرنی ہے، فحش باتیں، بے حیائی والی باتیں، جس سے جذبات انسان کے خود کے یا دوسرے کے بھڑکنے لگے، ویسی باتیں زبان پر نہیں لانی۔ تو گویا پیٹ کا روزہ تو ہو چکا ہے، اب زبان کا روزہ شروع کرنا ہے۔ یہ تو ہو جائے گا، زبان کا روزہ خود کرنا ہوگا۔ 1 لاکھ۔ تو اور دوسرا کیا ہے؟ وَلَا يَسْخَبْ،
سخب کس کو کہتے ہیں؟ سخب کہتے ہیں جب جھگڑے ہوتے ہیں نا، جھگڑے کتنی تیز آواز ہو جاتی ہے، یہ آواز بلند نہیں کرنا، آواز کا والیوم اونچا نہیں کرنا ہے جھگڑا کرتے وقت، اور چیخنا چلانا اور شور نہیں مچانا ہے۔ گویا دو باتیں ہو گئی، ایک تو دل لگی والی نرم نرم باتیں جو جس سے جذبات بھڑکتے ہیں، خواہشات بھڑکتی ہیں، وہ نہیں کرنی ہے، دیکھنا تو دور کی بات۔ دوسرا، اگر جھگڑے وگڑے کچھ ہو گئے، ناچاکی نا اتفاقی ہو گئی، تو آواز بلند نہیں رکھنا بلکہ پست رکھنا ہے، ٹھیک؟ اور اس سے مراد وہ بھی ہے کہ جب ایسی باتیں زبان پر نہیں لانا ہے جس سے فتنے برپا ہوتے ہیں۔ آدمی دیکھیے جب جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتا ہے، اب جھگڑے لڑائی میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کچھ بولا، ٹھیک، دوسرا آدمی خاموش رہ گیا تو اس کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کچھ بولا تو پھر کیا ہوتا ہے، ادھر سے پھر اس طرح سے فتنے برپا ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں یہ دو کام نہیں کرنا ہے۔ اب آگے فرمائے، یہ دوسرا حصہ ہو گیا، یہ اپنے کنٹرول میں ہے، یہ ہم خود کو کرنا ہے۔ لیکن اگر کہتے ہیں کہ آپ روزے کی حالت میں ہو تو ظاہر سی بات ہے دوسرے تو آئیں گے، تو کہا فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی تمہارے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد آپ کو ساب کا مطلب ہوتا ہے برا بھلا کہنا، ایسی باتیں کہنا جس سے جذبات اور دل دکھ جاتا ہے، یعنی برا بھلا کہے، گالی دے جا کے، یعنی زبان سے آپ کو تکلیف پہنچائے، او قاتلہ، زبان سے آگے بڑھ کر آپ سے لڑنے پر آمادہ ہو جائے، یعنی ہاتھ اور پیر کا بھی استعمال کرنا وہ چاہتا ہے۔ لڑائی جھگڑے میں پہلے زبان سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ہاتھوں پر انسان آ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں کام اگر کوئی کر دے، فَلْيَقُلْ، پھر اب آپ کو کرنا ہے کیا، فَلْيَقُلْ، تو آپ اتنا کہہ دو سامنے والے کو، إِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، صائم آ گیا، میں ایسا آدمی ہوں جو روزے سے ہوں، خود کو بھی روک رہا ہوں اور رک بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ صائم کا لفظ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ ہاں، تو یہ بتایا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے والذی، اب یہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، کی قسم ہے اس کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ٹھیک ہے؟ لخلوف یا لخلوف دونوں پڑھا گیا ہے۔ فم الصائم، روزہ رکھنے والا، اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ بو جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک اور مسک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ دیکھیے اب انسان بھوک اور پیاس سے ہے نا، معدہ اس کا خالی ہونے لگتا ہے، کیا ہوتا ہے، خالی ہو جاتا ہے۔ ایک بار اس نے کھانا کھایا ہے، شروع میں سحری کیا، چند لقمے کھائے ہیں، اب پورا دن اس کا گزرنا ہے، معدہ کیا ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے۔ معدہ جب خالی ہوتا ہے تو اس میں بو پیدا ہوتی، تو وہ بو جو ہے عام دنوں میں بھوکا رہنے سے جو بو پیدا ہوتی ہے، اور یہ روزے کی حالت میں بھوکا رہنے سے جو بو پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو چونکہ یہ بو عبادت کرنے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، یہ بو کیسے پیدا ہو رہی ہے، عبادت کرنے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، تو یہ بو، یہ بو ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور بہتر اور پسندیدہ ہے۔ مشک کیا ہے، مشک کے بارے میں علماء نے بتایا کہ یہ ایک خوشبو ہے، ایک کیا ہے، خوشبو ہے جو غزال کس کو کہتے ہیں، ہرن کے، اور وہ مخصوص ہرن ہوتا ہے، ہر ہرن میں یہ نہیں پایا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے اور اس سے یہ خوشبو بنائی جاتی ہے، بہت پیور ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کو کیا پسند ہے، ایک روزہ رکھنے والے کی معدے سے جو بو پیدا ہوتی ہے۔ پھر آگے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، للصائم فرحتان، سنو روزہ رکھنے والوں کو دو خوشی محسوس ہوتی ہے، دو خوشی اس کے لیے ہے، اور اسی خوشی سے وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ ایک تو ابھی محسوس ہوگی، روز محسوس ہوگی، لیکن ایک خوشی کا تعلق کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، ایک کے لیے کیا کرنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا۔ تو جو روز محسوس ہوتی وہ کیا ہے، اذا افطر فریحا، جب وہ افطار کر لیتا ہے تو افطار کرتے وقت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کس بات کی خوشی محسوس ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہم نے روزہ رکھ لیا اور وہ روزہ مکمل ہو گیا۔ یہ خوشی نہیں کہ کھانا پینا مل رہا ہے،
نہیں، یہ خوشی ہو رہی ہے کہ عبادت مکمل ہو گئی. عبادت مکمل ہونے پر جو خوشی محسوس ہوتی ہے یہ روزانہ مل رہی ہے. اور ایک خوشی کب ہوگی؟ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب اپنے رب کو دیکھے گا، ملے گا اور انعام و اکرام دے گی. شروع میں اس کا کیا تھا؟ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں دوں گا. اب وہاں وہ موجود ہے جو محبوب تھا اور ہم سب محب تھے. آج ہم سب محب ہیں اور وہ محبوب ہے. کل ہم محبوب بن جائیں گے، وہ محب بن جائیں گے، یہ بڑھ جائے. محب اور محبوب سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. محب اور محبوب سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. کون سمجھتا ہے محب اور محبوب؟ محب کہتے ہیں محبوب محبت کرنے والا. یہ ضروری نہیں ہے جس سے محبت کر رہا ہے وہ بھی محبت کرے، ٹھیک ہے. اور آج ہم لوگ محبت کرنے والے ہیں کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. یہ ضروری نہیں اللہ ہم سے محبت کر رہا ہو، ہے نا. ضروری نہیں، ہو بھی سکتا ہے، ضروری نہیں ہے. لیکن جب بدلہ دینے آئے گا تو محبت کون کر رہا ہوگا؟ اللہ کر رہا ہوگا. اب سوچئے جس کی محبت میں آج ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کل وہ ہم سے محبت کرے گا اور ہم کو انعام دے گا. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، علماء نے بتایا کہ روزہ ایسی عبادت کہ جس کا اجر متعین نہیں کیا گیا، اجر متعین نہیں کیا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کتاب لگائے دیا جائے گا. اور بھائی آپ کا کتنا عمل ہے؟ ہاں یہ لے جاؤ. آپ کا کتنا ہے؟ ہاں یہ لے کے جاؤ. آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ روزہ لے کر آئے ہیں بغیر حساب. صابرون سے مراد کیا ہے؟ صبر کرنے والے. روزہ ایسی عبادت جس میں تینوں صبر آ جاتے ہیں، اس لیے وہ صابرون میں ہے. تو فرمایا ایک خوشی اس کو کب محسوس ہوگی؟ اپنے روزے کی وجہ سے وہ خوشی محسوس کرے گا جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، ہے نا. سب کو شوق ہے نا اللہ سے ملاقات کرنے کا. ہاں بہت بڑی عبادت ہے اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہوئے عبادت کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہی عبادت آپ کو ساری دنیا ہیچ معلوم ہوگی. صرف آپ کی عبادت میں یہ کیفیت لے آئیں، مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی، مجھے اپنے رب سے کیا کرنی ہے؟ ملاقات کرنی. صرف اسی کو اگر آپ نے لقاء یعنی ملاقات کے شوق میں عبادت کریے، دیکھیے عبادت کتنی پیاری لگنے لگ جائے گی، کتنی پیاری لگے گی. نہ تھکن، نہ بھوک، نہ پیاس. یہ دنیا ہے کیا چیز؟ فانی چیز ہے، فنا ہوگی. ملتی ہے تو بہت سارے فتنے لے کر آتی ہے، گندا کر دیتی ہے دل کو. لیکن اللہ کی ملاقات کا شوق انسان کو کیا کرتا ہے؟ آگے بڑھاتا رہتا ہے. پیچھے ہٹتے ہٹتا انسان بھی آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن جس کی جیسی محبت ہوتی ہے اس کی طرف بھاگتا ہے. دیکھو رمضان شروع ہوا، ابتدا میں جوش، لیکن دھیرے دھیرے پیچھے. کیوں؟ کیونکہ شوق بڑھا نہیں ہمارا. شوق شروع کرو آخر میں اور بڑھ جائے. کہتے ہیں نا گھوڑا جب بھاگتا ہے نا، دوڑتا ہے، وہ اس کی رفتار کم نہیں ہوتی، منزل پر پہنچتے پہنچتے اس کی رفتار اور تیز ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی قسم کھائی ہے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. سارے گھوڑوں کی صفت ہے یہ. اور گھوڑا ایک بہت وفادار. اور اس کے بارے میں ایک بات علماء نے یہ بھی کہی ہے کہ وہ جب منزل پر پہنچنے لگتا ہے، انعام کا دن اور منزل تک میدان جنگ میں جب پہنچنے لگتا ہے تو رفتار تیز کر دیتا ہے، سلو نہیں ہوتا ہے، وہ آہستہ نہیں ہوتا ہے. تو ایسی رمضان میں جب ہم بڑھے ہیں تو بڑھتے چلے جائیں آخر میں اور بڑھ جائیں. پھر انعام والا دن آنے والا، عید والا دن، تو اس دن وہ پھر اس کی خوشی الگ ہوتی. تو بہرحال یہاں بتایا جا رہا ہے کہ روزے کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا معنی رکنے اور روکنے کا ہے. پہلے میں کیا تھا؟ آپ دل لگی والی بات نہیں کرو، روکو رکھو. اور جھگڑے لڑائی میں تیز آواز سے شور اور غوغا نہیں مچا. روزے دار خاموش ہوتا ہے، بلا وجہ کا وہ چیخ و پکار نہیں کرتا ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی آپ سے آ کر برا بھلا کہنے لگ جائے اور آپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگ جائے تو بھی نہیں کرنا ہے. تو یہ بات یہاں پر معلوم ہوتی ہے. ایک بات اور کہہ کر بات مکمل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کتنی پیاری بتائی ہے. فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ، جب تم سے کوئی برا بھلا کہے تمہیں، یعنی زبان سے تکلیف پہنچا رہا ہے. پہلے زبان کی بات ہوئی ہے، اس کے بعد فرمایا أَوْ قَاتَلَهُ،
یا پھر لڑنے پر آمادہ ہو جائے، زبان کی تکلیف سے آگے بڑھ کر آپ کو اب جسمانی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنے لگے، تو اس کے دونوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہیں صرف انی صائم، انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں، دونوں کا جواب آپ کو زبان سے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ موقع محل کے حساب سے آپ کو ضرر کو ہٹانے کے لیے ہلکی سے ہلکی چیز اپنانی ہے، سختی کی چیز اپنانی نہیں ہے، کیونکہ آپ تربیت کے مرحلے میں، آپ ٹریننگ پیریڈ میں، کس میں ہے؟ ٹریننگ پیریڈ میں۔ رمضان ٹریننگ پیریڈ ہے تقوی حاصل کرنے کا، ہے نا؟ تو یہ یہاں پر بات ہوئی۔ تو فقہ الصیام میں ایک بات یہ یاد رکھیں جو کل کے درس میں بیان کی گئی تھی کہ سیام کا معنی یہی ہے، کیونکہ اس عبادت کا نام شریعت نے رکھا ہے، تو اس عبادت کے نام کی وجہ سے ہمیں اس کو ادا کرنا ہے۔ تو رکنا اور روکنا، رکنا خود سے، روکنا اپنے اختیار سے، اپنے قصد اور ارادے اور نیت سے۔ تو اس طرح سے ہمیں یہاں پر معلوم ہوا کہ اپنے ہاتھوں کا اور زبانوں کا روزہ رکھنا ہے، پیٹ اور خواہشات کے روزے کے ساتھ ساتھ۔ اللہ کہ صوم، سیام یعنی روزہ، شرعی حکم اس کا کیا ہے؟ تو اہل علم نے، علماء نے یہ بتایا کہ رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں پورے مہینے کے، یہ فرض ہے۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور روزے کی فرضیت یعنی اس کا فرض ہونا قرآن کی دلیل سے بھی ثابت ہے، حدیث یعنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ روزہ فرض ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے کہ روزہ فرض ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے کہ روزہ فرض ہے۔ ہم 4 دلیل یہاں پر ذکر کریں گے، مختصر۔ پہلی دلیل قرآن حکیم سے دیکھتے ہیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 183 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم سب پر سیام یعنی روزے لکھ دیے گئے یعنی فرض کر دیے گئے۔ تو اس دلیل سے معلوم ہوا کہ روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں، کرنا ہے۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس روزے کے بارے میں؟ یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ دوسری دلیل سورہ البقرہ کی اسی کے 2 آیت آگے، یہ 183 تھا، اس کے بعد 185 185 نمبر کی حدیث دلیل آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم اتارا گیا، نازل کیا گیا۔ ٹھیک، قرآن حکیم کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، وبینات، واضح دلیل ہے، اس میں ہدایت ہے، والفرقان، اور اس میں فرقان ہے، یعنی وہ باتیں ہیں جو حق اور باطل کو الگ کرتی ہے، سچ اور جھوٹ کو الگ کرتی ہے، نفع بخش چیزوں کو اور نقصان دہ چیزوں کو الگ کرتی ہے، اچھے اخلاق کو برے اخلاق کو الگ کرتی ہے، یہ اس کے اندر ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فمن شہید منکم الشہر، لہذا تم میں سے جس کسی کے پاس بھی الشہر مہینہ آ جائے، یعنی رمضان کا مہینہ آ جائے، فلیصمہ، تو اسے چاہیے کہ مہینہ آ جانے کے بعد روزے رکھے گا، حکم ہے۔ جیسے وہاں بتایا گیا روزے فرض کے، یہاں بتایا گیا فلیصمہ، روزہ رکھے گا۔ اور پھر روزہ کون نہیں رکھے گا اس کی احکامات آگے ذکر ہے، لیکن آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ روزہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ 2 دلیل ہوگی، تیسری دلیل آئیے جو ہم سنت سے دیکھیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دیکھیں گے۔ یہ حدیث ہمارے سامنے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں جگہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھ دی گئی ہے، یعنی ایک مسلمان ہونے کے لیے 5 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، پہلی چیز یہ ہے اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ پہلی چیز۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے صلاۃ قائم کرنے والا ہو، صلاۃ قائم مطلب نماز پڑھنے والا ہو۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، تیسری چیز زکوٰۃ اگر فرض ہو رہی ہے تو وہ دینے والا ہو، ادا کرنے والا ہو مسلمان ہونے کے لیے۔ چوتھی چیز وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، یہ چوتھی چیز ہے مسلمان ہونے کے لیے ضروری چیز۔
تو اس سے بھی معلوم ہوا کیا، مسلمان ہونے کے لیے روزہ ضروری. اور آگے پانچویں چیز تو جانتے ہیں، وحج بیت اللہ الحرام، یعنی بیت حرام یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنا. ٹھیک ہے، حج کرنا جانتے ہیں. تو یہ تیسری دلیل ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ مسلمان ہونے کے لیے اسلام ایک انسان کے پاس ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ 5. چوتھی چیز کیا ہے اس میں؟ رمضان کے روزے رکھنا. تو یہ بنیاد ہے. بنیاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے بغیر تصور نہیں ہے. اسلام کا تصور ان 5 کے بغیر نہیں ہے، اور ظاہری اعمال ہے. شہادت زبان سے گواہی دیتا ہے، اور صلاۃ پورے جسم سے ادا کرتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ مال سے ادا کرتا ہے، دکھتا ہے وہ. رمضان کے روزے وہ بھی ہے، ایک عبادت ہے، مخفی عبادت. اور حج، یہ اس میں ساری عبادتیں آتی ہیں. حج میں بدن بھی لگتا ہے، پیسہ بھی لگتا ہے. تین دلیل ہوگی. چوتھی دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، یہ متفق علیہ روایت میں صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیتموہ فصوموا، کہ جب تم رمضان کا چاند دیکھو، رمضان کے مہینے کا ہلال جو پہلا چاند ہوتا ہے اسے دیکھو، فصوموہ، تو روزے رکھو. حکم دیا نا، چاند دیکھ کر روزے رکھنا ہے. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، اب یہ مہینہ ختم ہونے کے بعد شوال کا جب پہلا چاند دیکھو گے، فَأَفْطِرُوا، پھر کیا کرو؟ روزے رکھنا بند کر دو. ٹھیک ہے. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، ہاں اگر ایسا ہو جائے تمہارے اوپر چاند دیکھنے میں کچھ رکاوٹ پیدا ہو جائے، بدلی چھا جائے، نہیں دیکھ سکتے اور دیکھا ممکن نہیں ہو سکتا ہے، تو نہیں دکھ رہا ہے، فَاقْدُرُوا لَهُ، تو پھر گنتی مکمل کر لو. گنتی کیا کر لو؟ مکمل کر لو. بہرحال اس حدیث سے بھی ہمیں کیا معلوم ہوا کہ روزہ کیا ہے؟ فرض ہے. تو 4 دلیلوں سے ہم نے روزے کی فرضیت کو جان لی. تو فقہ العبادہ میں، عبادت کی سمجھ میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اس عبادت کا شرعی حکم ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور صوم کی فقہ یعنی روزے کی سمجھ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے بارے میں یہ جاننا ہے کہ روزہ فرض ہے. اب یہاں مسئلہ ایک آتا ہے، شرعی مسئلہ، وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا انکار کرنے والا کیسا ہے؟ رمضان کے روزے کی فرضیت یعنی فرض کہنا نا، اس کا کوئی انکار کرتا، کوئی کہے رمضان کے روزے فرض نہیں ہے، انکار کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم علماء نے بتایا کہ جو شخص رمضان کے روزے کی فرضیت کا کہ یہ فرض نہیں ہے، فرض ہونے کا انکار کر دے، کافر ہوگا. کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. روزہ بھلے رکھ رہا ہوں، لوگوں گھر والوں کو بھی رکھوا رہا ہوں، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہے، یا وہ یہ کہے کہ رمضان کے روزے مخصوص لوگوں پر فرض ہے، سب پر فرض نہیں ہے. جیسے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، کہا ماضی میں بھی لوگوں نے ایسا کہا ہے کہ روزے ہر کسی پر فرض نہیں ہے، روزے ان لوگوں کے لیے شریعت نے رکھا ہے جن کے یہاں فاقہ ہوتا ہے، جن کے یہاں غربت ہے، پریشانی ہے، کھانا میسر نہیں، وہ روزے رکھیں گے. نہیں، یہ عبادت ہر ایک پر فرض ہے. ہر ایک سے مراد اس کی شرطیں جو ہے، اسلام ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، جو بھی اس کی شرطیں ہیں وہ ہر کسی پر، اس میں غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں ہے. تو اگر فرضیت کا انکار کوئی کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا. اسلام میں اس کا کچھ نہیں رہ جائے گا، فرضیت کا انکار کرنا. اب ایک مسئلہ اور آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑتا ہے، نہیں رکھتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک تو انکار کر دیا تو اس کو کافر ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک ایسا شخص ہے وہ انکار تو نہیں کرتا روزے کی فرضیت کا، وہ جانتا ہے فرض ہے اور عقیدہ بھی اس کا ہے کہ فرض ہے، لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے، یعنی کوئی ایسا مسئلہ اس کے یہاں نہیں ہے اور روزہ چھوڑتا ہے، نہیں رکھتا ہے. تو اس کے بارے میں 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں وہ کافر ہے. کیوں؟ جب جانتا ہے فرض ہے تو رکھتا کیوں نہیں؟ اور کوئی بہانہ بھی نہیں اس کے پاس، کوئی عذر نہیں ہے واقعی شرعی عذر سے، ایسے نہیں میں رکھ نہیں پاتا، طاقت نہیں ہے، ایسا والا مسئلہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے اس کو. یہ کچھ علماء کا کہنا ہے. لیکن راجح بات یہ ہے، صحیح بات، وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن سخت قسم کا گنہگار ہوگا، فاسق کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ فاسق. فاسق کس کو کہتے ہیں؟
جو اللہ کی اطاعت سے نکل کر اللہ کی نافرمانی میں چلا جاتا ہے. کافر تو نہیں کہہ دیں گے ہم اس کو, یا کافر نہیں قرار دیا جائے گا, لیکن بہت سخت قسم کا وہ فاسق اور گنہگار کہلائے گا. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے تب اسے کیا کرنا ہوگا, یہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ یہاں پر بحث نہیں ہے. تو بہرحال ہم نے یہاں پر روزے کی فقہ میں یہ سمجھا کہ روزے کی سمجھ میں ایک بات یہ ہے کہ روزے کا حکم کیا ہے, فرض ہے, اور جو اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہوگا سرے سے. اور اس کے بعد جو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی تکلیف یا مرض کے روزہ چھوڑتا ہے تو سخت قسم کا فاسق اور گنہگار کہلائے گا. اب درمیان میں ہم نے ایک حدیث ذکر کی تھی دلیل کے طور پر, وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑنا ہے نا. اس حدیث سے ہمیں چند ایک مسائل معلوم ہوتے ہیں, وہ میں آپ کو ذکر کر کے بات مکمل کرتا ہوں. پہلا مسئلہ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے داخل ہونے کے لیے اعتماد کس چیز پر کرنا ہے, حساب پر یا چاند دیکھنے پر؟ حساب پر یا چاند دیکھنے پر؟ کس پر؟ چاند دیکھنے پر. حدیث بتاتی ہے کہ رمضان کے مہینے کے آنے کے پر اعتماد ثابت کرنے کے لیے ہمیں کیا ضروری ہے؟ چاند کو دیکھنا, حساب نہیں. کوئی حساب کے ذریعے اگر رمضان کو ثابت مانے گا کہ رمضان آ گیا ہے یا کوئی مہینہ آ گیا ہے, اس کا اعتبار نہیں ہوگا. دیکھنے پر اعتبار ہے. کس پر اعتبار ہے؟ اعتماد دیکھنے پر. یہ اس حدیث سے معلوم. کیوں آپ نے فرمایا اذا رأیتموہ, اور رأا کا مطلب بہت سارا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا بھی ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے علم حاصل کر لینا. یعنی آپ نے نہیں دیکھا لیکن کوئی معتبر شخص اس نے دیکھ کر آپ کو بتایا. لیکن حساب کتاب اور کیلکولیشن کے حساب سے روزے نہیں رکھے جائیں گے, یعنی رمضان کے مہینے کو ثابت نہیں کیا جائے گا. ایک بات معلوم ہوئی. دوسری بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے جس پر ابن المنذر رحمہ اللہ نے اجماع نقل فرمایا, وہ یہ کہ روزے کب فرض ہوں گے؟ وہ دیکھنے پر فرض ہوں گے, چاند کو دیکھنے پر فرض ہوں گے, نہ کہ حساب کتاب لگانے پر فرض ہوں گے. یہ اجماع ہے. کیا ہے یہ؟ اجماع ہے کہ رمضان کے روزے رمضان کے داخل ہونے پر فرض ہوتے ہیں, اور رمضان کے داخل ہونے کے کیسے ثابت کیا جائے گا؟ چاند کے دیکھنے پر, نہ کہ حساب کے دیکھنے پر. یہ دونوں تقریباً ایک جیسے, پہلا اور یہ دونوں ایک جیسا تقریباً. تیسرا فائدہ یہ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اگر چاند رمضان کا نہیں دکھتا ہے, رمضان کا چاند نہیں دیکھ پاتا یا نہیں دکھتا ہے بدلی کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے, تو کیا واجب ہو جاتا ہے ایسی صورت میں؟ فقدروا لہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنتی کر لو. گنتی کرنے کا مطلب مہینے کو پورا کر لو, یعنی شعبان کو 30 دن کر لو. کیا کر لو؟ 30 دن کر لو. یہ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حکم دیا. فقدروا لہ, کیا کہا؟ فقدروا لہ, یعنی گن لو, شمال کر لو. تو کتنے کا مہینہ کر لیں گے آپ؟ 30 کا کر لیں گے. چوتھی بات اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ قمری جو مہینہ ہے, قمری ایک مہینہ شمسی ہوتا ہے اور ایک قمری ہوتا ہے. قمری مہینہ جو رؤیت ہلال سے ثابت ہوتا ہے, چاند کے دیکھنے سے. پہلا چاند ہلال بولتے ہیں. پہلے چاند کو کیا بولتے ہیں؟ جو مہینے کا پہلا چاند ہوتا ہے عربی میں ہلال. بہت سارا نام ہے چاند کا, یاد رکھیے, وہ دن کے حساب سے اس کا نام بدلتا رہتا ہے. تو قمری مہینہ یہ یا تو 29 دن کا ہوگا یا تو 30 دن کا ہوگا, نہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے. قمری مہینہ کتنے دن کا ہوگا؟ 29 دن کم سے کم, اور زیادہ زیادہ 30 دن. 28 دن کا بھی نہیں ہو سکتا اور 31 کا بھی نہیں ہو سکتا. باقی آپ بتائیں گے کہ شمسی مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ کم سے کم 28 ہوتا ہے نا, ہاں, اور 31 ہوتا ہے, 31 بھی ہوتا ہے. لیکن قمری مہینے کے بارے میں کیا بتایا حدیث؟ حدیث یہ بتا رہی کہ قمری مہینہ سمجھ رہے نا, جو چاند سے ہوتا ہے وہ یا تو 29 ہوگا کم سے کم, زیادہ 30, اس سے کم اور زیادہ نہیں ہوگا. پانچویں بات اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر چاند نہیں دکھا ہے یا نہیں دیکھ سکے ہیں بدلی کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے, تو ایسی صورت میں جس طرح سے ہم نے شعبان کو 30 کیا ہے ایسی رمضان کو بھی 30 کریں گے.
شعبان کو 30 کیا ہے ویسے ہی رمضان کو بھی 30 کر لیں گے، پھر شوال کا روزے کے حساب سے آگے چلیں گے، ٹھیک، یہ بھی بات ہوگی۔ اور چھٹی اور آخری بات یہ معلوم ہوتی ہے، ایسا شخص جو کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر مسلمان روزے کے بارے میں خیال نہیں رکھتے ہو، یعنی رمضان کب آ رہا ہے کب جا رہا ہے، ایسی جگہ رہ رہا ہے وہاں کے لوگ یا وہاں کے خاص طور پر مسلمان اگر ہے تو ایسی صورت میں، یا پھر وہ شخص جو رہ رہا ہے وہ خود اس میں لاپرواہی کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے گا، لاپرواہی کو چھوڑے گا اور چاند دیکھنے کا اہتمام کرے گا، اور روزے کے مہینے یعنی رمضان کا روزہ کب داخل ہو رہا ہے اس کا خیال رکھے گا، کب ختم ہو رہا ہے اس کا خیال رکھے گا، یا اگر نہیں رکھ سکتا ہے، خود سے دیکھ نہیں سکتا ہے، تو کوئی معتبر شخص ہوگا اس کے دیکھنے پر اعتماد کرے گا اور اس کے حساب سے روزہ بھی رکھے گا اور افطار بھی کرے گا، یعنی روزہ مکمل کرے گا۔ لیکن وہ اس بات، کیونکہ حدیث رسول کیا ہے، اذا رأیتموہ فصوموا، تم جب چاند دیکھو تو روزے رکھو، جب چاند دیکھو روزہ مکمل کرو، ختم کرو۔ تو یہ سب سے ہے، اس شخص سے بھی ہے جو ایسی جگہ رہتا ہے جہاں پر اہتمام نہیں ہوتا روزے کا، غیر مسلم کنٹری میں چلا گیا ہے، علاقے میں چلا گیا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ وہاں رہتا ہے تو وہ نہیں رکھے گا۔ سب کے لیے یہ حکم ہے، کیا ہے، سب کے لیے یہ حکم ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے 6 باتیں اس حدیث سے سیکھی۔ فقہ الصیام سے متعلق، یعنی روزے جیسی عبادت کی سمجھ ہونی چاہیے، اس تعلق سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج ہم اس مسئلے پر غور کریں گے کہ کوئی انسان ایسا ہے جو سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے، نہیں رکھتا ہے، تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ پچھلے درس میں ضمنی طور پر یہ بات آئی تھی کہ روزے کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے اور اس کا عقیدہ رکھتے ہوئے کہ روزہ فرض نہیں ہے، پھر وہ روزہ چھوڑتا ہے، تب تو اجماعی طور پر وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر روزے کی فرضیت کا عقیدہ رکھتا ہے، مانتا ہے کہ روزہ فرض ہے، لیکن سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے چھوڑتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو علماء نے بتایا کہ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے سستی اور لاپرواہی میں روزہ چھوڑنے والا سخت قسم کا گنہگار فاسق ہوگا اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، لیکن اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ البتہ یاد رکھیے، جس طرح نماز چھوڑنے والا کافر ہوتا ہے اس طرح روزہ چھوڑنے والا کافر نہیں ہوگا۔ یہاں 2 مسئلے کو سمجھنا ہے، ایک مسئلہ ہے روزے کو چھوڑنے والا اور ایک مسئلہ ہے نماز کو چھوڑنے والا۔ تو نماز ساری عبادتوں میں اس کا حکم اور اس کا معاملہ الگ ہے۔ نماز چھوڑنے والے کو کافر قرار دیا جائے گا۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بتایا کہ جو شخص سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ اصل یہی ہے کہ انسان اپنے اسلام پر باقی رہتا ہے جب تک کہ کوئی ایسا واضح ثبوت نہ ملے جو اسے اسلام سے خارج کرے، اور ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں جو یہ بتائے کہ روزہ چھوڑنے والا اگر وہ سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہو تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں نماز کی طرف۔ نماز کا معاملہ دیگر عبادتوں سے الگ ہے اور مختلف ہے۔ نماز کے بارے میں قرآن حکیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال سے یہ ثابت ہے کہ جو شخص سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر صحیح سند سے یہ بات نقل کی ہے کہ عبداللہ بن شقیق جو جلیل القدر تابعی ہیں، صحابہ کرام کا انہوں نے
دور دیکھا ہے، ان سے علم حاصل کیا ہے۔ وہ صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یعنی صحابہ کسی بھی عمل میں سے کسی بھی چیز کو چھوڑنے کو وہ کفر شمار نہیں کرتے تھے۔ غور سے سنیے گا، عبادتوں میں کسی عمل کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اس کو کفر نہیں شمار کرتے تھے غیر الصلاۃ، سوائے صلاۃ یعنی نماز کی۔ ان صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا، نماز چھوڑ دینے والے کے بارے میں جو سستی کاہلی سے نماز چھوڑتا ہے اس کو کفر کہتے تھے، اس کو کفر ہی شمار کرتے تھے۔ لیکن روزے کے بارے میں یہ معاملہ نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا منہج ہمیں پتہ چل گیا، کسی بھی عمل کو چھوڑنے پر وہ اسے کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کی۔ ایک اور دلیل دیکھیے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قول نقل کیا ہے دیگر محدثین نے، فرماتے ہیں وہ من سرہ، جس کو پسند ہے، جو خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے قیامت والے دن مسلمان ہو کر، کامل ایمان والا اور مسلمان ہو کر وہ ملاقات کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کرے۔ فَلْيُحَافِظْ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادِي بِهِنَّ، جہاں سے اس کے لیے منادی لگائی جاتی ہے۔ کہاں سے لگائی جاتی ہے منادی؟ اذان کہاں سے ہوتی ہے؟ مسجد سے ہوتی ہے، تو وہیں پر جا کے اس نماز کی کیا کرے؟ حفاظت کرے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ، کیونکہ یہی ہدایت کی سنت ہے، یہی ہدایت کا طریقہ ہے۔ کون سا طریقہ؟ 5 وقتہ نمازوں کی مسجد میں با جماعت جا کر حفاظت کرنا، یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کردہ سنت اور طریقہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَىٰ، سنو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کے راستوں کو مقرر کر دیا ہے، اور یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ وَإِنَّكُمْ لَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اور اگر تم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی، یہ 5 وقتہ جو نماز ہے، اگر اپنے گھر میں نماز پڑھی، جیسا کہ نماز سے پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے، اپنے گھر میں رہ کے نماز پڑھ لیتا ہے، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تو سنو تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی نماز بھی پڑھ رہا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ گھر پر پڑھ رہا ہے، تو تم نے کیا کیا ہے؟ اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّكُمْ تَرَكْتُمْ، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، لَضَلَلْتُمْ، تم گمراہ ہو گئے، یا اگر چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ نماز کا جو معاملہ ہے سستی اور کاہلی سے چھوڑنا، تو یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی یہ بہت سنگین معاملہ تھا۔ نماز ایک الگ عبادت ہے تمام عبادتوں سے، اسی لیے احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ سب سے پہلے بندے کا جب حساب کتاب شروع ہوگا، کہ آپ حساب کتاب دینے کا وقت آ گیا، سوال شروع ہوگا، تو سب سے پہلا سوال عبادتوں میں کیے جانے والے اعمال میں جو کیا جائے گا وہ کون سے ہوگا؟ نماز ہوگی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں جس کا حساب کتاب نماز کے بارے میں صحیح نکل گیا، اس کے سارے اعمال بھی صحیح نکل جائیں گے، کیونکہ نماز صحیح تو دیگر اعمال بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس میں گڑبڑی ہو گئی، یہ برابر حساب نہیں دے پایا، تو سارے اعمال کا حساب برابر سے دے نہیں پائے گا، یعنی صحیح نہیں ہوں گے۔ جس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے اس کے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں، جس کے نماز صحیح نہیں ہوتی اس کے اعمال بھی صحیح نہیں ہوتے۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ نماز کے تعلق سے پچھلے درس میں ضمنی طور پر یہ بات بتا دی گئی تھی کہ نماز کے تعلق سے اگر نماز پڑھنے والا پڑھتا بھی ہے پھر بھی کچھ گناہ کا وہ مرتکب ہوتا ہے۔ نمبر 1، اگر نماز پڑھتا ہے لیکن وقت پر ادا نہیں کرتا، ادا کے وقت پر، تو گنہگار کہلاتا ہے۔ اس کو اضاعت الصلاۃ کہتے ہیں، نماز کو ضائع کرنا کہتے ہیں، وقت پر ادا نہ کرنے کو اضاعت الصلاۃ کہتے ہیں۔
جو قرآن میں آیا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ نمازوں سے غافل کا مطلب نماز ہے، غفلت کا معنی یہ ہے کہ اس کو وقت پر ادا نہیں کرتی۔ تو نماز پڑھنے کے باوجود بھی کیا ہو رہا ہے؟ گنہگار کہلا رہا ہے، ایک گناہ۔ دوسرا گناہ، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نہیں پڑھتے، تو بھی کیا ہوگا؟ گنہگار کہلائے گا۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو بھی گنہگار کہلائے گا۔ تیسرا، وہ شخص بھی گنہگار ہوگا جو نماز تو پڑھتا ہے، سب کچھ اہتمام کرتا ہے، لیکن نماز کے اندر آنے کے بعد پوری نماز کے جو ارکان ہیں اسے ادا نہیں کرتا، جو شرائط ہے اس کو پورا نہیں کرتا۔ نماز میں بھی ہے لیکن نماز کے ارکان برابر ادا نہیں کرتا، قیام برابر سے نہیں ہو رہا ہے، رکوع برابر نہیں ہے جو رکن ہے، اور سجدے برابر نہیں ہے جو رکن ہے، اس کی ادائیگی برابر رکن کی ادائیگی نہیں ہوتی، تو بھی کیا ہو جاتا ہے؟ گنہگار ہو جاتا ہے۔ تو نماز بہت اہم اور حساس عبادت ہے۔ اور یاد رکھیں، ابھی روزے کی بات چل رہی ہے، روزہ جو صوم جو ہے وہ پورے سال میں ایک مہینے کی عبادت ہے، لیکن نماز پورے سال کی، پوری زندگی کی عبادت ہے۔ اور علماء نے یہ بھی کہا کہ جو صلاۃ ترک کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کا روزہ بھی مقبول نہیں ہے، کیونکہ نماز کا درجہ پہلے ہے، روزے کا درجہ بعد میں ہے۔ نماز مستقل عین عبادت ہے، اور یہ دن بھر میں 5 وقت کی ہے، اور پوری زندگی ہے، جب تک وہ مکلف ہے، جب تک ہے۔ روزہ 1 مہینے کی عبادت ہے، نماز کا ترک کرنا انتہائی سنگین ہے۔ بہرحال پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ سستی اور کاہلی سے روزہ چھوڑنے والا سخت قسم کا گنہگار ہوگا۔ اب ایک مسئلہ اور رہ گیا، اس کو بھی ذکر کر کے بات مکمل کر دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے، اب کسی نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا، اب کیا کرے گا؟ کیا اس پر لازم ہے؟ زیادہ تر اہل علم نے یہ کہا ہے کہ جان بوجھ کر سستی اور کاہلی سے روزہ چھوڑنے والا روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس پر سب سے پہلے توبہ لازم ہوگی، اس کو توبہ کرنا، یعنی اس گناہ پر شرمندہ ہونا ہے، اور اس گناہ سے توبہ کرنے کے بعد فوراً اس عبادت کو ادا کرنا ہے، اور کثرت سے استغفار ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد جتنے روزے چھوڑے ہیں اس کی قضا کرنی ہے۔ زیادہ تر اہل علم نے یہی بات کی۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ قضا تو لازم نہیں ہے، لیکن اس کو توبہ کرنی ہوگی اور دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جانا، یعنی روزہ نہیں چھوڑنا۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، کسی نے اگر ایک روزہ چھوڑ دیا، زندگی بھر روزہ رکھے گا تو اس روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتا، یا اس عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ روایت حدیث کے طور پر اگر بیان کی جائے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ روایت حدیث ثابت نہیں ہے کہ ایک روزہ کسی نے چھوڑ دیا جان بوجھ کر، زندگی بھر روزہ رکھے گا، اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کر کے یہ بات کہنا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ عبادت کو اگر ہم نے اس کے وقت پر ادا نہیں کیا تو بعد میں عبادت کتنا بھی ادا کریں اس تک وہ نہ پہنچ نہیں سکتی۔ لہذا روزے کا معاملہ ہم نے بتایا کہ روزہ چھوڑنے والا قضا دے گا۔ زیادہ تر اہل علم یہ بات ہے کہ وہ روزہ رکھے گا جتنا روزہ اس نے چھوڑا ہے، اور توبہ وہ کرے گا، کثرت سے استغفار کرے گا، اور نوافل روزوں کا بھی اہتمام کرے گا، تاکہ اس کی اس کمی کو قضا کے ساتھ ساتھ پوری کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں روزہ جیسی عبادت کو سمجھ کر کما حق اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسی عبادت کی کتنی قسمیں ہیں، تاکہ ہمیں اس عبادت کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو روزے کی تقسیم یا اس کی قسمیں کئی اعتبار سے ہے۔ ایک اعتبار یہ ہے کہ
کچھ روزے فرض ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں، اور کچھ نفل ہوتے ہیں۔ اور ایک اعتبار ہے کہ کچھ روزے مطلق ہوتے ہیں اور کچھ روزے مقید ہوتے ہیں۔ مطلق اور مقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ روزوں کو کسی چیز سے خاص نہیں کیا جاتا، وہ نفل ہوتا ہے لیکن خاص نہیں ہوتا۔ جیسے انسان کبھی بھی کوئی روزہ رکھ لے، اس کا دل چاہ رہا ہے روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو کسی دن، مہینے میں، سال میں، زندگی میں رکھ لے ایسے ہی روزہ۔ مطلق روزہ ہے، کوئی اس میں قید نہیں لگی ہوئی ہے۔ لیکن کچھ روزے نفلی روزے میں ایسے ہیں جو مقید ہے، یعنی اس کو قید کیا گیا ہے۔ قید کا مطلب کبھی اس کو وقت کے ساتھ قید کر دیا جاتا ہے، کبھی اسے جگہ کے ساتھ قید کر دیا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ جیسے سوموار کے دن کا روزہ، جمعرات کے دن کا روزہ، تو یہ وقت کے ساتھ قید ہے۔ سوموار کا روزہ سوموار کے دن ہوگا، جمعرات کا روزہ جمعرات کے دن ہوگا۔ ایسے ہی ایام 20 کے روزے ہیں، اس کو زمن کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ ایام 20 سمجھتے ہیں؟ 13، 14، 15، یہ 3 دن جو مہینے کے ہوتے ہیں، اس میں روزے رکھتے ہیں۔ یہ مقید ہے کس کے ساتھ؟ وقت کے ساتھ۔ 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ، 15ویں تاریخ، ایسے بہت سارے میں نے مثال بتائی، تو یہ مقید روزے ہیں۔ لیکن آج ہم جو دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ روزوں کی قسمیں فرض اور نفل کے اعتبار سے کتنی ہیں۔ تو غور سے سنیے گا، کیونکہ انشاءاللہ آج کا درس جو ہوگا، تو آج کے درس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، کل کے درس میں انشاءاللہ اس سے سوال کیا جائے گا، اور سوال کا صحیح جواب دینے والے کو انشاءاللہ کیا دیا جائے گا؟ انعام بھی دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو آج ہم دیکھیں گے روزے کی قسمیں فرض اور نفل کے اعتبار سے۔ تو بنیادی طور پر 2 قسم کے روزے ہوتے ہیں۔ کچھ روزے فرض ہیں، واجب ہے، کرنا ہے، اس سے چھٹی اور معافی نہیں، اور کچھ روزے ایسے ہیں جو نفل ہیں، کریں تو بہت اچھا اجر اور انعام اور فضل ملنے والا ہے، نہیں کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں ملے گا، محرومی تو ہوگی لیکن گناہ نہیں ہو جائے گا۔ یہ صرف اتنی سی بات سمجھے۔ اور اگر ہم ان پورے روزوں پر غور کریں گے تو پہلی جو قسم ہے فرض روزوں کی، وہ کل 9 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ اب یاد رکھیے، فرض روزوں کی کتنی قسمیں؟ واجب روزوں کی 9 قسمیں ہیں۔ میں بہت تفصیل سے نہیں ذکر کروں گا، صرف مختصر بیان کروں گا، تفصیل کا موقع نہیں، ہر روزے پر ایک بڑی تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، تو اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ روزے جو فرض یا واجب ہیں وہ کتنی ہیں؟ 9 ہیں۔ ٹھیک؟ نمبر 1، ماہ رمضان کے روزے۔ یہ روزے کیا ہے؟ فرض ہیں، اس کو کرنا ہی کرنا ہے، رکھنا ہی رکھنا ہے، ایک قسم ہو۔ دوسری قسم جو فرض اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو رکھا نہیں ہے، انسان خود فرض کر لیتا ہے، واجب کر لیتا ہے اپنے اوپر۔ جیسے اس نے نذر کے طور پر روزے کی مان لیا اس نے، تو یہ روزے فرض تو نہیں تھے اس کے اوپر، لیکن اس نے نذر مان لی، منت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں عام زبان میں، منت کا روزہ، میرا یہ کام ہو گیا میں روزے رکھوں گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سا روزہ ہو گیا؟ فرض واجب روزہ ہو گیا، اس کو رکھنا ہوگا، تو یہ نذر ماننے کا روزہ ہے، یہ دوسرا ہو گیا۔ تیسرا، قسم کا کفارہ، قسم کھا لیا تھا اور قسم توڑ دیا، اب ایسی صورت میں کفارے کے طور پر اسے کیا رکھنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ روزہ کون سا ہوگا؟ واجب روزہ ہے، کفارہ ادا کرنا ہی ہے۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب وہ اور آپشن کو استعمال نہیں کر پا رہا ہے، جیسے قسم کے کفارے میں ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہے نا، لیکن اگر وہ نہیں کر پا رہا ہے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ تو یہ آپشنل کے اعتبار پہ، لیکن اگر یہ نہیں کر پا رہا تو یہ رکھنا ہی ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ کتنی قسم ہو گئی؟ 3۔ چوتھی، زہار کا کفارہ۔ کس کا کفارہ؟ زہار کا۔ اب زہار کو سمجھانے کے لیے وقت لگے گا۔ زہار کو اتنا سمجھ لیجئے، پہلے کے دور میں عرب میں
بیوی کو اگر طلاق دینا ہوتا تھا تو آدمی اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ تم میری ماں کی طرح ہو یا میری ماں کی پیٹھ کی طرح، تو کیا ہو جاتی تھی؟ طلاق ہو جاتی تھی ان کے یہاں۔ اس سلسلے میں پھر شریعت میں یہ قاعدہ آیا کہ اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں کفارہ دینا ہوگا، طلاق نہیں ہوگی لیکن کفارہ دینا ہوگا۔ اب ہم تفصیل ذکر کریں گے روزہ کتنا رکھنا ہے اس میں۔ تو کفارے زہار کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ بھی روزے کی صورت میں ایک آپشن ہے اس میں، تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے اگر دوسرا آپشن استعمال نہیں کر پا رہے ہیں تو تفصیل آئے گی۔ کتنا ہو گیا؟ 4 ہو گیا۔ 5واں قتل کا کفارہ۔ غلطی سے کسی سے قتل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی قصد مارنے کی نہیں تھی، کسی کو قتل کرنے کی، بدلہ لے رہا تھا یا یوں ہی کوئی چیز ایسی کیا، ہتھیار گھمایا یا کچھ ایسی چیز کیا، مر گیا انسان، قتل ہو گیا نا اس کے، تو قتل خطا اس کو بولتے ہیں کہ غلطی سے قتل ہو گیا تو اب اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے، وہ بھی روزے کی صورت میں آتا ہے۔ اس میں بھی 2 آپشن ہے، دوسرا آپشن اس میں روزے والا ہے، تو یہ روزہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے، واجبی روزے میں آتا ہے، ادا کرنا ہے اگر دوسرا آپشن استعمال نہیں کر پا رہا تو۔ کتنے روزے ہو گئے؟ 5 ہو گئے کہ 6 ہوئے؟ 5 ہو گئے۔ نمبر 6 حج میں تمتع کرنے والے کا روزہ۔ اب اس کی بھی تفصیل ہے، میں ذکر نہیں کروں گا۔ کبھی کبھی انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو ساتھ میں عمرہ کی بھی نیت کر لیتا ہے کہ عمرہ بھی کروں گا، تو بیچ میں تھوڑا حلال ہو کر پھر عمرہ کرتا ہے، تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور ایک حج قران ہوتا ہے، حج افراد جس کو کہتے ہیں، حج افراد ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان صرف حج کی نیت سے جاتا ہے۔ تو اب اگر جا رہا ہے اور ایسی صورت میں وہ عمرہ نہیں کر پا رہا ہے تو اس میں روزہ رکھنا ہوتا ہے، اس کی تفصیل آگے ذکر کروں گا۔ کتنا ہو گیا؟ 6 ہو گیا۔ نمبر 7 ایک روزہ ہے حج میں رکاوٹ کا روزہ۔ حج کی نیت کر لیا تھا، اب حج جا نہیں چاہ رہا ہے، کوئی ایسی وجہ آ گئی کہ نہیں جا پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو قربانی کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ قربانی کرنا ہوگا۔ قربانی نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو روزے رکھنا ہوگا۔ کیا رکھنا ہوگا؟ اس کی بھی تفصیل آگے میں ذکر کروں گا۔ کتنا ہو گیا؟ 7۔ 8واں شکار کے بدلے کا روزہ۔ حالت احرام میں شکار کر لیا ہے تو اس کا بھی ایک روزہ کفارے کے طور پر آتا ہے۔ اسی طرح احرام کے اندر کچھ چیزیں ایسی کر لی جو ممنوع تھی، منع تھی۔ احرام پہنا ہے حج عمرے کے موقع پر، کچھ چیزیں ممنوع ہوتی ہیں، اس کے فدیہ کے طور پر بھی روزہ رکھا گیا ہے۔ کتنا ہو گیا؟ 9 ہوا کہ نہیں ہوا؟ 9 ہو گیا نا؟ ہاں، یاد رہے گا؟ تو یہ 9 روزے۔ اب یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جتنے روزے بتائے گئے ہیں، 9 روزے جو واجب ہے، فرض اور واجب، رمضان کے روزے کو ہم فرض کہہ سکتے ہیں، باقی روزوں کو واجب کہہ رہے ہیں، رکھنا ہے۔ تو ان روزوں کے اندر بعض روزے ایسے ہیں جن کو مسلسل رکھنا ہے۔ کیسے رکھنا ہے؟ مسلسل رکھنا ہے، اس میں گیپ نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر زہار کا جو روزہ ہے جو ابھی بتایا گیا تھا، یا قتل خطا کا جو روزہ ہے کفارے کے طور پر وہ، یا رمضان میں اگر کسی نے وہ چیز کر لی جو نہیں کرنی تھی، ہے نا، بیوی سے ملاقات کر لی رمضان میں دن میں، تو اس کے روزے، یہ سارے روزوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے رکھنا ہے، مسلسل رکھنا ہے، اس میں گیپ ناگا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو رمضان کا پہلا جو روزہ ہے، یعنی پہلی جو قسم ہے رمضان کے روزے کی، اس کو تو مسلسل رکھنا ہے، پورے رمضان ہر دن رکھنا ہے، لیکن بیماری اور سفر کی وجہ سے ناگا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ مسلسل رکھنا ہے۔ اور پھر حج میں جو تمتع کرنے والے کی 3 روزے، اس میں ناگا ہے، اس میں جو کفارہ دیتا ہے تو 3 روزے آپ کو حج کے دوران ہی رکھنا ہے، یعنی ایام جب چلتے اس میں، اور باقی جب واپسی ہو رہی ہے اس کی تو 7 روزے وہاں جا کے مکمل کرے گا، تو اس میں ناگا موجود ہے، 3 اور پلس 7 یہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے قسم کا جو کفارہ ہے، 3 دن کا روزہ رکھنا ہے نا، آپشن کے طور پر اگر دوسرا آپشن پورا نہیں کر سکتا ہے تو یہ بھی مسلسل رکھنا بہتر ہے، لیکن اگر مسلسل نہیں رکھ سکتا ہے تو بھی جائز ہے، بہتر بھی ہے، اور بعض لوگوں نے ضروری بھی قرار دیا، یعنی آپ نے قسم کھا لی تھی، اب قسم توڑ دیا، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ کفارہ ادا کرنا ہے۔ تو کفارے میں 2 آپشن ہے، ایک مال کا آپشن ہے اور ایک روزے کا آپشن ہے۔ مال کا ادا نہیں کر پا رہا ہے تو روزے کے آپشن کو پورا کرے گا، 3 دن روزے رکھے گا۔
اب 3 دن روزے مسلسل رکھنا بہتر ہے، بعض لوگوں نے ضروری بھی قرار دیا ہے، تو ایک ساتھ 3 روزے رکھ لے، ایک ایک کر کے، ایک ایک ہر دن، یا پھر ناگا کر کے بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اور پھر نذر کا جو روزہ ہے، نذر کا روزہ جو واجب ہے، اس میں کیا ہے، جیسی نیت جیسی نذر ہوگی اس کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر اس نے مسلسل روزہ رکھنے کی نذر مانی تو مسلسل رکھنا ہوگا، اور مسلسل نہیں مانی ہے تو یعنی جیسی نذر ہوتی ہے ویسے ہی اسے روزہ رکھنا ہوتا ہے، اگر روزے کی نیت اس نے کر لی ہے نا۔ کوئی کہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں نذر مانتا ہوں کہ 2 دن میں روزہ رکھوں گا کام ہونے کے بعد، تو اگر اس نے کہا 2 دن کنٹینیو میں روزہ رکھوں گا تو 2 دن کنٹینیو سے مسلسل رکھنے ہوں گے، 4 دن 5 دن 6 دن جتنا اتنا مان لیا ہے اتنا۔ سمجھ میں آ گئی اتنی بات؟ اب ہم نے بتایا کہ فرض روزے کے علاوہ جو 9 روزے تھے، یہ 9 قسم کے دوسرے روزے کون سے؟ نفل ہیں۔ کون سے ہیں؟ نفل ہیں، اور رکھیں تو بڑے اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، فضیلت حاصل ہوتی ہے، نہیں رکھے تو گناہ نہیں ہوتا، یہ نافرمان نہیں کہلاتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ تو یہ روزے کیسے ہیں؟ یہ روزے کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم کیا ہے؟ ایک دن انسان روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑ دے، پھر اگلے دن رکھے۔ ایک دن روزہ رکھنا ہے، ایک دن روزہ نہیں رکھنا ہے، ایک دن روزہ رکھنا ہے، ایک دن نہیں روزہ رکھنا، یہ نفل روزے، اس کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے نا۔ تو یہ روزے ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھیں گے، یہ کیا ہے؟ نفل روزہ ہے، افضل ترین روزہ ہے، سب سے افضل ترین روزہ نفل روزوں میں۔ اس کے بعد دوسرا قسم اس میں کون سی ہے نفل روزے میں؟ شوال کے 6 روزے، شوال کے 6 روزے ہمارا آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ شوال کے روزے کوئی نہیں رکھا تو گنہگار ہو جائے گا؟ نہیں، گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر رکھ لے گا تو سال بھر کے اجر کا ثواب مل جائے گا اس کو، سال بھر روزہ رکھنے کے، ہے نا۔ تو یہ نفل میں سے دوسرا روزہ ہے۔ تیسرا روزہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 9 دن ہے، شروع کے جو 9 دن ہے وہ روزہ رکھیے پورا، خاص طور پر عرفہ کا روزہ سب سے فضیلت والا روزہ ہے، اس کی عظمت و فضیلت ہم اور آپ جانتے ہیں۔ چوتھا ہے محرم کے روزے، محرم کے روزے، خاص طور پر عاشورہ کا روزہ، اس کو رکھنا ہے۔ عاشورہ کا جو 10ویں محرم عاشورہ کہتے ہیں، اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں ملا کر 2 کر کے رکھ لے، تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ نفل روزہ ہو گیا۔ پانچواں شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دنوں کے میں روزے رکھے، یہ بھی نفل روزے ہیں، زیادہ سے زیادہ دن جتنا ہو سکے، البتہ 2 دن پہلے، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے رکھنا چھوڑ دے گا رمضان کے آنے کی وجہ سے، لیکن باقی پورے مہینے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ کون سا روزہ ہے؟ نفل روزہ ہے۔ نمبر 6، ہر ہفتے 7 دن ہوتے نا، ہر ہفتے جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھنا، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں، اس کو ذکر کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ تو ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا ہے، 6 ہو گیا۔ نمبر 7، ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے رکھنا، قمری اعتبار سے ہے یہ چاند کے اعتبار سے جو تاریخ آتی ہے 13ویں، 14ویں اور 15ویں، یہ روزے بہت اہم ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو وصیت کی تھی، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں، ٹھیک ہے۔ بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے اچھے اثرات اس سے ہوتے ہیں۔ اس کو ایام 20 کے روزے بولتے ہیں۔ کوئی نہیں رکھ رہا ہے تو گنہگار ہو جاتا ہے؟ نہیں، گنہگار نہیں ہوتا ہے، لیکن نہیں رکھ رہا ہے تو بہت اجر سے محرومی اس کو ہو سکتی ہے۔ تو یہ 7 قسم کے جو روزے ہم نے بتائے یہ نفل کے اندر آ رہے ہیں، اور پہلے جو ہم نے 9 قسم کے روزے بتائے وہ کس میں آ رہے ہیں؟ کس میں آ رہے ہیں؟ واجب اور فرض میں آ رہے ہیں، یاد رہے گی بات۔ اب دیکھیے تھوڑی سی تفصیل ہم اس کو جان کے اپنی بات مکمل کر لیں گے۔ پہلے ہم نے رمضان کا روزہ کی بات کہی تھی۔ رمضان کے روزے کیا ہے؟ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے، مگر بیماری یا سفر میں قضا کی اجازت ہے۔ بیمار ہو گیا بعد میں قضا کر لے گا، سفر آ گیا رکھ لے، اچھی بات ہے، نہیں رکھ سکتا ہے تو بعد میں قضا کر لے گا، لیکن کرنا ہی پڑے گا۔ نذر کا روزہ کیا ہے؟ اگر کوئی اللہ کے لیے روزہ رکھنے کی منت مانے تو اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، روزہ کی اگر منت مانا ہے تو۔ قسم کا کفارہ ہم نے کیا بتایا؟ اگر کوئی قسم توڑ دے تو 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، اگر کھانا کھلانے یا غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو، آپشنل ہے، مالی عبادت نہیں کر سکتا کفارہ تو یہ کرے گا۔ زیہار کا روزہ ہم نے کیا بتایا تھا؟ اب یہ سنیں غور سے، اگر کوئی بیوی کو ماں جیسا کہہ دیتا ہے تو اس کے لیے 2 ماہ کے مسلسل روزے لازم ہے، 2 مہینے 60 دن اسے
روزے رکھنے ہوں گے. یہ نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. نہیں، آپشن ہے اس میں مالی کفارہ بھی ہے. علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ قتل کا کفارہ اور زیار کا کفارہ یہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دن بھی ناگا ہو گیا تو دوبارہ سے شروع ہو جائے گا، دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. تمتع کا روزہ کیا ہے؟ ہم نے جو بتایا تھا حج تمتع کا. جو شخص حج میں تمتع کرے اور قربانی نہ دے سکے تو اسے 3 روزے حج کے دوران کے رکھنے ہیں اور 7 واپسی کے بعد رکھنے ہوں. اس کے بعد دیکھیے حج میں رکاوٹ کا روزہ کیا ہے. اگر کسی وجہ سے حج یا عمرہ مکمل نہ ہو سکے، نہیں کر پایا کسی وجہ سے، تو قربانی نہ دینے کی صورت میں اسے کیا کرنا ہوگا؟ روزے رکھنے ہوں گے. اس کی تعداد متعین نہیں. اسی طرح شکار کے بدلے کا روزہ ہے احرام کی حالت میں. اگر احرام کی حالت میں شکار کر لیا تو بدلے میں روزے رکھنے ہوں گے. اس کی بھی تعداد متعین نہیں ہے، وہ تفصیل دیکھ کر اس کو متعین کیا جائے گا. اور 9واں جو روزہ بتایا گیا تھا اس میں احرام کی حالت میں فدیے کا روزہ، یعنی حالت احرام میں جو ممنوع کام تھا، منع کیا جو کام تھا وہ کر لیا تو قربانی یا 3 روزے رکھنے ہوں گے. قربانی کرنی ہوگی یا پھر 3 روزے رکھنے ہوں گے. یہ ہو گیا. اب نفل روزے کی طرف آتے ہیں. ایک دن روزہ، ایک دن ناگا. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت تھی اور سب سے افضل نفل روزہ ہے یہ، کہ انسان کیا کرے، اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لے کہ ایک دن روزہ رکھیں گے اور ایک دن افطار سے رہیں گے. شوال کے 6 روزے کیا ہے؟ شوال کی 6 روزے عید کے بعد رکھے جاتے ہیں. شوال کا چاند نظر آ گیا، پہلے دن تو عید ہوگی، باقی سارے دن کیا ہوں گے شوال کے، جب تک اگلا چاند نہیں نظر آئے گا. تو ان ایام میں کیا کرنا ہے؟ ہم کو 6 روزے رکھنے ہیں. یہ نفل روزے. ذی الحجہ کے روزے ہم جانتے ہیں پہلے 9 دن کے روزے مسلسل رکھ دیں، مستحب روزے ہیں. اور خاص طور پر اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا جو گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اسی طرح محرم کے روزے کا مسئلہ ہے. عاشورہ کے دن کا، یعنی 10ویں محرم کا روزہ ہے. اس میں بہتر یہ ہے کہ ایک دن پہلے ملا لے، ایک دن بعد کا ملا لے، ہے نا. یعنی 9 اور 10 کا رکھے گا یا 10 اور 11 کا رکھے گا. بعض علماء 9 اور 10 کو زیادہ راجح قرار دیتے ہیں. پیر اور جمعرات کا روزہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیر کے دن اور سوموار، یعنی سوموار والے دن، پیر جس کو کہتے ہیں، منڈے جسے کہتے ہیں، اور جمعرات، یہ دونوں دن انسان کی ہفتہ واری جو اعمال ہے، ویکلی اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے یہاں، ہے نا. تو اگر روزہ رکھا ہے تو اس کے اندر روزہ بھی دکھائی دے گا اور اللہ کو بہت محبوب عمل ہے. تو انسان کی جو ویکلی رپورٹ اللہ کے پاس پیش ہو رہی ہے اس میں روزہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے اسی لیے رکھتے تھے. اور اسی طرح آپ دیکھیے ایام 20 کے روزے، سفید دن جس کو کہتا ہے ایام 20، روشن دن، 13ویں 14ویں 15ویں. تو یہ ہم نے آپ کے سامنے 13ویں 14ویں 15ویں یہ ایام 20 کے روزے. تو کل ملا کے کتنے روزے ہو گئے؟ پہلی قسم میں کتنے روزے تھے؟ 9. تو کل اس کو مجھے یاد بتانا بھی ہے. یاد رہے گا کہ پھر سے بتاؤں میں؟ ہاں بچے لوگ بتاؤں پھر سے؟ ہاں یاد رہے گا. 9 وہ ہو گئے اور نفل والے میں کتنے ہیں؟ 7 ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ روزوں کی تقسیم تھی، اور جو فرض اور نفل کے اعتبار سے تھی، اور ایک تقسیم مطلق اور مقید کے اعتبار سے تھی. ہم نے بتایا مطلق کا مطلب کبھی بھی کوئی بھی روزہ رکھ لے اللہ کے سے قریب ہونے کے لیے، اس کا کسی وقت اور اس کے ساتھ خاص نہیں ہے. لیکن مقید روزہ جس وقت کے ساتھ خاص ہوگا، جس زمن کے ساتھ یا مکان کے ساتھ، تو وہ وہیں پر اس وقت میں رکھا جائے گا. جیسے ایام 20 کے روزے ہیں، سوموار جمعرات کے روزے ہیں، اور اسی طرح جو ہے دیگر جو روزے ہیں، شوال کے روزے جو مہینے کے ساتھ خاص ہے، شعبان کے روزے، شعبان کے مہینے کے ساتھ کے نفل روزے. تو یہ رمضان کی فقہ میں یا روزے کی فقہ میں یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں عبادتوں کی قسمیں بھی معلوم ہونا چاہیے تاکہ عبادت کرنے میں آسانی ہو اور کبھی غیر شرعی کام عبادتوں میں نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں عبادتوں کی فقہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا اس انسان پر عبادت واجب ہے جس کی یادداشت کھو گئی ہو، چلی گئی ہو، یا پھر وہ ذہنی طور پر معذور ہو گیا ہو، یا بچہ ہو، یا پاگل ہو گیا. تو ایسی صورت میں کیا اس پر عبادتیں اور خاص طور پر روزہ
واجب ہوگا، صیام کے لیے یادداشت کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا ایسی صورت میں اس پر روزہ واجب ہوگا، رکھنا ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادتیں ایسے انسان پر واجب کی ہیں کہ جو اس واجب کو سنبھالنے کا اہل ہو، اس واجب کو کر سکتا ہو۔ اس طور پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل کا مطلب یہ ہوتا ہے لائق ہو، مطلب اس عبادت کو کرنے کے لیے، تو یا تو اس کے پاس عقل ہو جس سے وہ چیزوں کو سمجھ سکتا ہو، جان سکتا ہو، اور جس کے پاس عقل نہیں ہوگی تو اس پر عبادت لازم نہیں ہوگی۔ تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ مجنون یعنی پاگل ہونے والا، اس پر عبادت لازم نہیں ہے، نہ ہی اس چھوٹے بچے پر جس کو تمیز کی صلاحیت نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا انہوں نے کہ یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ وہ پاگل پر، مجنون پر بھی عبادتوں کو لاگو نہیں کیا ہے، اس چھوٹے بچے پر بھی جس کو تمیز کی صلاحیت نہیں ہے اس پر بھی واجب قرار نہیں دیا ہے۔ اسی طرح اس انسان کو پر بھی جو ذہنی طور پر معذور ہو چکا ہو، اس کی عقل کسی وجہ سے چلی گئی ہو اور وہ پاگل کے درجے میں پہنچ گیا ہو، تو ایسی صورت میں اس پر بھی صوم یا عبادتیں واجب اور ضروری نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک ایسا عمر دراز انسان کہ جو اس حد تک عمر کو پہنچ گیا ہے کہ جس کی یادداشت فقد ہو گئی ہو، یعنی چلی گئی ہو، ہے تو بڑا لیکن اتنی عمر ہو گئی کہ یادداشت نہیں ہے اس کی برابر، چیزیں بھول جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ایسی انسان پر بھی کیا ہوگا؟ مجنون کا حکم لگے گا اور اس پر عبادتیں واجب نہیں ہوں گی۔ پھر انہوں نے فرمایا اگر کسی کا سوال یہ ہے کہ روزہ واجب نہیں ہے تو اس سے بتایا جائے گا کہ ایسا انسان جو ذہنی طور پر معذور ہو گیا ہو، پاگل ہو گیا ہو، یادداشت کھو دیا ہو، بوڑھا ہو گیا ہو یا بچہ ہو اور تمیز نہیں ہو، تو ایسی صورت میں نہ تو اس پر صوم ہوگا یعنی روزہ بھی نہیں رکھے گا، اور نہ ہی کوئی نماز اس کی پڑھے گا، اور نہ ہی طہارت کے مسائل اس کے لیے ہوں گے۔ اور اسی طرح انہوں نے یادداشت کھونے والے کے بارے میں کہا کہ وہ ہم اس کو بچے کی درجے میں رکھیں گے جس کو تمیز نہیں ہے، جیسے بوڑھا ایک دم یادداشت اس کی کھو گئی ہے تو ہم اس کو بچہ مان لیں گے، اور بچہ ماننے کی صورت میں ہم اس پر عبادت واجب نہیں کہیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک عبادت اور ہے جو اس قاعدے سے نکل جاتی ہے، اور وہ عبادت مالی عبادت ہے۔ یہ تو بدنی عبادت ہے، بدن سے جو ادا ہوتی ہے، لیکن مالی عبادت کا حکم تھوڑا الگ ہے۔ مالی عبادت مثال کے طور پر زکوٰۃ دینا ہے، تو زکوٰۃ واجب ہوگی ہر اس انسان پر جو مال رکھتا ہے اور مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ پاگل نہیں ہو، مجنون نہیں ہو، یادداشت کھو دیا ہو، اس کا مال جس کے ذمے آیا ہے اس کے پاگل ہونے کے بعد اس پر وہ لازم ہے کہ اگر اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے تو وہ اس کی طرف سے ادا کرے گا، وہ اس کے معاف نہیں ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھیے دلیل، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ بتایا کہ آپ ان سے خذ من ان سے مال لیجئے ان کا، ٹھیک ہے، صدقتاً زکوٰۃ کے طور پر، فرض کے طور پر، جو ان کو پاک کرے گا اور ان کو تزکیہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا ہے؟ ان سے مال لیجئے۔ کیا لیجئے؟ مال لیجئے۔ یہ نہیں کہا وہ کون ہوں گے، پاگل ہوں گے تو نہیں لینا، مجنون ہوں گے تو نہیں لینا، اس کی میموری لاس ہو گئی ہوگی تو ان سے مال نہیں لینا، ان پر زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی، یہ تو کہا ہی نہیں ہے۔ من اموالہم کہا ہے، ان سے مال لینا ہے بس، اس کی تفصیل نہیں ذکر کی جن سے مال لیا جا رہا ہے زکوٰۃ کا ادا کرنے کے لیے، تو ان کی تفصیل نہیں ذکر کی کہ وہ پاگل نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، اس لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کیا کہا تھا؟ یمن جاتے وقت کہا تھا ان کو بتانا کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے ان کے مال میں، اور ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ تو آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال میں جو صدقہ تھا اس کے بارے میں بتایا، اور یہ بیان کیا کہ یہ مال سے لیا جائے گا، ٹھیک ہے، صاحب مال سے لیا جائے گا،
اور یہ بتایا کہ یہ مالی واجبات ہیں، وہ اس کسی بھی شخص سے کسی بھی حال میں یہ ساقط نہیں ہوتی ہے۔ عبادت بدنیہ جو ہے یعنی صلاۃ جو ہے یا طہارت جو ہے اور یہ صوم جو ہے، یہ تو اس آدمی سے تو ساقط ہو جائے گی جس نے اپنی عقل کھو دی ہے، لیکن مال والی عبادت ساقط یعنی اس سے ہٹے گی نہیں، اس کو ادا کرنا ہوگا۔ تو بنیادی طور پر 4 باتیں ہمیں سیکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عقل کی غیر موجودگی میں عبادت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عقل چلے جائے گی تو عبادتیں جو ہے نہیں ہوگی، ذمہ داری نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر پاگل، ذہنی معذور انسان، یادداشت کھو دینے والا بوڑھا، اور وہ بچہ جو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر سکتا ہے، تو اس پر نماز، روزہ، وضو فرض نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مالی عبادات کی فرضیت برقرار رہتی ہے، یعنی جو عبادت مالی جس کا تعلق مال سے تعلق ہے وہ برقرار رہے گی، وہ فرض رہے گی۔ زکوٰۃ چونکہ مال پر فرض ہے، اس لیے اگر کسی کا شعور نہ بھی ہو تب بھی اس کے مال سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے بے ہوشی کا حکم ہے۔ معلوم ہے اگر کوئی بیمار ہے، بے ہوش ہو جائے، ایسی بیماری کی بے ہوش ہو گیا، 2 دن تک اس کو ہوش نہ آئے، تو اس پر نماز کی قضا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ شعور نہیں رکھتا ہے۔ جس وقت پر نماز فرض تھی اس وقت اس کو شعور، احساس نہیں تھا، بے ہوش تھا، تو اس بے ہوشی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے جو بے ہوشی آ گئی، اس کو قضا لینی ہوگی نہیں، یا ہوش میں آ جائے گا تو قضا لازم نہیں ہوگی۔ البتہ وہ انسان جس نے جان بوجھ کر بے ہوشی کے عالم اپنے اوپر طاری کر لیا ہے نا، کچھ تو بیماری کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ ہاں، کہیں ایکسیڈنٹ ہوا، گرا، بے ہوش ہو گیا، کوئی ایسی بیماری اس پر آ گئی ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، تو یہ خود سے عارضہ لاحق ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر بے ہوشی طاری کر لیتا ہے، بے ہوشی کی دوا لے لیا ہے نا، یہ حالت شعوری طور پر تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اگر کوئی خود سے بے ہوشی کی دوا لے کر بے ہوش ہوا تو اس پر نماز کی قضا واجب ہوگی، کیونکہ یہ کیفیت خود اس کے عمل سے پیدا ہوئی ہے، کیونکہ یہ کیفیت اس کے اپنے عمل سے پیدا ہوئی ہے۔ لہذا ایسی صورت میں اس پر نہیں کہیں گے کہ آپ شعور میں نہیں تھے، بے ہوش تھے تو آپ پر نماز ساقط ہو گئی، نہیں، قضا کرنی ہوگی۔ تو یہ بات یہاں پر معلوم ہوئی کہ روزہ اور دیگر عبادتیں روزے کے ساتھ، ان کا حکم تھوڑا سا الگ ہے، اور مال جو ہے، زکوٰۃ جو فرض ہے، اس کا حکم مال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کا صاحب مال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صاحب مال کی کوئی کیفیت نہیں دیکھی جائے گی، ہے نا، بلکہ مال دیکھا جائے گا۔ مال اتنا ہو گیا، زکوٰۃ نکالنی پڑے گی اس کو، وہ چاہے پاگل ہو گیا ہو، چاہے مجنون ہو گیا ہو، ذہنی معذور ہو گیا ہو، اس کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، تو یہ ہماری شریعت کا قاعدہ اور قانون ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اس مسلمان کا حکم کیا ہے کہ جس پر رمضان کے مہینے کے بہت سارے روزے تھے اور کئی سالوں سے اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، اس پر فرض تھے اور اس نے کئی سالوں تک روزے رکھے ہی نہیں، لیکن وہ فرائض کا اہتمام کرتا رہا، جتنا دیگر اور جو فرائض تھے، فرض عبادتیں تھیں، وہ ادا کر رہا تھا، لیکن بغیر کسی عذر کے اس نے رمضان کے روزے چھوڑ کر رکھے، روزے رکھے نہیں کبھی۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے کہ اب مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، اس کو سمجھ آ گئی، تو کیا ایسی صورت میں قضا بھی کرنی ہوگی وہ اتنے سالوں کے روزے کی، اگر توبہ کر لیا ہے سچی؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، صحیح بات یہ ہے کہ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو قضا اس کو لازم نہیں ہوگی۔ سچی توبہ اگر اس نے کر لی ہے تو پھر چھوٹے ہوئے جو روزے ہیں جو کئی سالوں پر ہیں، 5 سال، 6 سال، 10 سال یا اس سے کہیں زیادہ، تو اس کی قضا اس پر لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عبادت موقت ہوتی ہے، موقت عبادت مطلب جس کا وقت ہوتا ہے، اب اگر اس وقت میں وہ ادا نہیں کی گئی ہے
اور انسان نے جان بوجھ کر اس کے وقت سے تاخیر کر دیا بغیر کسی عذر کے، تو اس کے بعد وہ ادا کرے، اللہ اس سے قبول نہیں کریں گے وہ چیز۔ اور رمضان کی عبادت، روزہ جو ہے اس کا وقت ہے نا، کون سا وقت ہے اس کا؟ رمضان کا مہینہ ہے، یہ اسی مہینے میں فرض ہوئی ہے، موقت ہے، اس کا یہی وقت ہے۔ جان بوجھ کے کسی نے اس کو چھوڑ دیا بغیر کسی عذر اور بہانے کے، کوئی اس کے پاس ایسا شرعی عذر بہانہ نہیں تھا کہ جس کو وہ سامنے رکھ کے چھوڑتا، تو ایسی صورت میں اب انسان اس وقت کو چھوڑ کر جو اس وقت کی عبادت تھی بعد میں ادا کرے گا تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، اور قضا دینے کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، قضا کرنے کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اس پر ضروری ہوگی کہ وہ سچی توبہ کرے، سچے دل سے اس گناہ سے باز آ جائے، یعنی اس گناہ کو چھوڑ دے، اور اس کے بعد جو رمضان اس کو ملنے والے ہیں ان رمضان میں وہ روزوں کا اہتمام کرے۔ اور کیا لازم ہے اس کے اوپر؟ پھر یہ لازم ہے کہ وہ نیک اعمال کثرت سے کرے، نیک اعمال دیگر اور نیکیاں کثرت یعنی زیادہ سے زیادہ کرے۔ توبہ تو کر لیا ایک چیز، دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال نیکیاں کرے گا، کوئی بھی موقع نیکی کا وہ چھوڑے گا نہیں۔ اور اسی طرح کثرت سے استغفار کا اہتمام کرے گا، اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگے گا، استغفار جسے کہتے ہیں۔ یہ تین کام اس پر لازم ہے، ضروری ہے، قضا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب اگر وہ ایسا کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے اور معاف کر دیں گے۔ لیکن اس شخص پر ہم یہ کہیں کہ لازمی طور پر آپ روزے کی قضا کریں تو یہ درست نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ تو بہرحال وہ شخص جس نے بغیر کسی شرعی عذر کے کئی سالوں کے رمضان کے مہینوں کے روزے اس نے نہیں رکھے، لیکن فرائض کا اہتمام وہ کرتا رہا، اب وہ توبہ کر لیا ہے تو اس پر قضا لازم نہیں، یعنی قضا کا مطلب وہی جو روزے چھوٹے پھر کرنا ہے، ادا کرنا۔ یہ جواب انہوں نے دیا۔ وہ انسان جو نماز چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا لیکن روزہ رکھتا ہے، نماز تو نہیں پڑھتا لیکن وہ روزہ رکھتا ہے، تو ایسے انسان کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تو یہ سوال شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، تو آپ نے جواب دیا کہ نماز چھوڑنے والے کا جو روزہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، نماز چھوڑنے والے کا روزہ صحیح نہیں ہے، اور وہ اس کی جانب سے مقبول یعنی قبول بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا صلاۃ کا چھوڑنے والا، نماز کو ترک کرنے والا کافر کہلائے گا اور مرتد کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پھر صلاۃ قائم کرنے لگ جائیں یعنی نماز پڑھنے لگ جائیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور پھر زکوٰۃ بھی دینے لگ جائیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر ایسی صورت میں یہ تمہارے بھائی ہوں گے، دینی بھائی، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم جاننے والوں کے لیے، علم والوں کے لیے آیات اور نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ تو اس فرمان کے مطابق بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کا ذکر، نماز کا ذکر کیا، توبہ کرنے کے بعد نماز کی شروعات ہو جائے، نماز چھوڑتے ہوئے اگر روزہ رکھا جا رہا ہے تو ایسا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ ایک دلیل دی۔ دوسری دلیل انہوں نے دی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے بھی اس آدمی کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان؟ بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اس کے شرک اور کفر کے درمیان، آدمی کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان
کوئی فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ یعنی جو نماز چھوڑ دیتا ہے یا تو پھر وہ مشرک ہو رہا ہے یا پھر وہ کفر کی طرف جا رہا ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو اس سے بھی انہوں نے دلیل پکڑی کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا البتہ روزہ رکھتا ہے، اس کا روزہ درست صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور دلیل ذکر کی ہے، دو دلیل ہو گئی، ایک قرآن سے دوسری حدیث سے، تیسری دلیل بھی حدیث سے ہی ہے۔ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، کن کے درمیان؟ کافروں کے درمیان جو عہد و پیمان ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز کا ہے۔ کافر نماز نہیں پڑھتا ہے، مومن تو نماز پڑھتا ہے۔ تو یہی ہمارے ان کے درمیان عہد ہے، یہی طے کرتی ہے کہ کون کافر ہوگا کون مومن ہوگا۔ فمن ترکہا فقد کفر، اب اس نماز کو جو چھوڑ دیتا ہے نہیں پڑھتا ہے فقد کفر، اس نے کفر کیا ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا نا کہ وہ نماز کو سمجھتا ہے کہ فرض ہے لیکن بس نہیں پڑھتا، یہ تو نہیں کہا نا، نہیں پڑھا چھوڑ دیا تو کفر کیا، یہ کہا گیا۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نماز کو فرض سمجھتے ہیں کہ ایسے چھوڑ رہے، کیوں چھوڑ رہے، یہ سب نہیں پوچھا جائے گا، چھوڑ دیا تو کفر کیا ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑ دیا، تو علماء نے اس ضمن میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، کہ نماز تم چھوڑ رہے ہو تو اس کو فرض سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو، یہ تو پوچھا ہی نہیں آپ سے، یہ تو بتا ہی نہیں۔ تو تین دلیلیں آپ نے دی اور کہا کہ ایسے انسان کا روزہ رکھے بھی تو صحیح نہیں ہوگا اور اس کی جانب سے وہ مقبول نہیں ہوگا۔ ایک اور دلیل دے رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، اجماع کا مطلب سب صحابہ متفق ہے اس بات پر۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ تارک صلاۃ جو ہوتا ہے وہ کفر، کافر ہے، نماز کا چھوڑنے والا، تارک الصلاۃ اس کو کہتے ہیں۔ اور دلیل کے طور پہ ذکر کرتے ہیں، ترمذی کی یہ روایت ہے، صحیح روایت ہے، عبداللہ بن شقیق، یہ تابعی ہیں۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں ان سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے گئے ہوں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی کہتے ہیں۔ اور یہ قرون خیر القرون میں سے، یعنی سب سے بہترین زمانوں میں ایک زمانہ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے، اب وہ صحابہ کا دور دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں وہ کس عمل میں سے کسی بھی چیز کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ عمل کوئی چیز ہے نا جو چیز کا حکم دیا گیا اس کو چھوڑنے کو کسی بھی چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے، غیر الصلاۃ، سوائے نماز کے۔ ان کے یہاں یہ تھا کہ نماز اگر کوئی چھوڑ دیا تو یہ کفر ہے، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور اس پر اجماع ہے تمام صحابہ کرام کا، صحابہ کا اجماع مطلب دلیل ہے۔ تو کہتے ہیں اس بنیاد پر اگر انسان روزے رکھتا ہے اور صلاۃ ادا نہیں کرتا، یعنی نماز نہیں پڑھتا، فصومہ مردود غیر مقبول، اس کا روزہ مردود یعنی رد کر دیا جائے گا، اس کا کوئی اجر نہیں ہے اور غیر مقبول، قبول نہیں ہوگا۔ ولا نافع لہ عند اللہ، اور اللہ کے یہاں قیامت کے لیے اس کو کچھ بھی نفع نہیں دے گا یہ روزہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نماز ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے۔ روزہ 1 مہینے کی عبادت ہے، روزہ 1 مہینے کی عبادت ہے، کچھ کنڈیشن میں معاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن نماز پوری زندگی کی جب تک حیات ہے اس کی عبادت ہے، ہر دن کی عبادت ہے، ہر حالت میں پڑھنا ہے، بیمار ہو تو بھی پڑھنا ہے، جنگ کی حالت میں تو بھی پڑھنا ہے نا۔ اس لیے معاملہ اس کا بڑا الگ ہے ساری عبادتوں سے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسے انسان کا روزہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، اور ہم اس کے بارے میں یہ کہیں گے اس سے کہ پہلے صلاۃ ادا کرو، نماز کی پابندی کرو، پھر اس کے بعد آپ پر روزہ رکھو، یعنی نماز کی پابندی کے ساتھ روزہ ہے۔ اب سوچئے وہ لوگ جو روزہ تو رکھتے ہیں نماز نہیں ادا کرتے، فجر بھی چھوٹ گئی ہے، ظہر بھی چھوٹ گئی ہے، عصر بھی چھوٹ رہی ہے، نہیں پڑھتے لیکن روزہ رکھ رہے ہیں، ایسا روزہ ان کا نہیں مانا جائے گا۔
تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ روزہ رکھیے، تم روزہ رکھو گے اور نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کا روزہ آپ پر لوٹا دیا جائے گا کیونکہ آپ کافر ہو۔ لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں کسی کو کافر کہنا شروع کر دیں، ہے نا، کوئی نماز نہیں پڑھا تو بولنے کے کافر، ہم کو اس کی اجازت نہیں ہے، اس کے اصول اور ضابطے ہیں، کسی کو متعین کر کے آپ کافر کسی کو کہہ نہیں سکتے جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یہ بات یاد رکھیے، ذہن نشی رکھیے۔ تکفیر کرنا یہ الگ حکم ہے اور کسی کے عمل کو کفر قرار دینا یہ الگ چیز ہے، دونوں میں فرق یاد رکھا جائے۔ تو بہرحال خلاصے کے طور پر آج کے درس کا یہ ہوا کہ روزہ جیسی عبادت انسان رکھنے کے باوجود صلاۃ نہیں ادا کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا اور نفع بھی نہیں دے گا۔ اس کی دلیل کے لیے ہم نے 3 دلیلیں ذکر کی ہیں، بلکہ 4 کہہ لیں۔ ایک دلیل قرآن کی آیات ہے، دوسری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پھر تیسری دلیل بھی وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فرمان ہے، اور چوتھی دلیل صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع بھی ہے کہ وہ کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ اس مہینے کا تقریباً کافی حصہ گزر چکا ہے، لیکن ایک اہم حصہ اس رمضان کا ابھی باقی ہے جو بہت زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے رمضان کے مہینے کے آخری 10 دن۔ تو انشاءاللہ وہ آخری 10 دنوں کی کیا اہمیت، فضیلت اور کون سے اعمال ہمیں انجام دینے ہیں، تاکہ اب تک ہم سے اگر کوئی کوتاہی یا کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کو ہم پورا کر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، اپنی کمال حکمت سے بعض وقت کو بعض وقتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، وہ کسی وقت کو کسی وقت پر فضیلت دے دیتا ہے، تو یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی، کامل حکمتیں، اور ان وقتوں کو فضیلت عطا کر کے اللہ رب العالمین تجارت کا موسم بنا دیتا ہے۔ کس کے ساتھ تجارت کرنی ہے؟ اللہ کے ساتھ، اور تجارت ایسی ہوتی ہے جس میں نفع ہی نفع ہوتا ہے، تو نفع بخش تجارت کے لیے اللہ رب العالمین کچھ وقتوں کو دوسرے وقتوں پر فضیلت عطا کر کے، اہمیت عطا کر کے وہ تجارت کا موسم اسے بنا دیتا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا پورا مہینہ ہے نا، یہ سال کے دیگر مہینے 11 مہینوں پر ایک اہمیت رکھتے ہیں، پورا مہینہ سارے مہینوں پر کیا رکھتا ہے؟ ایک اہمیت رکھتا ہے، اس کی فضیلت۔ لیکن آپ دیکھیے اسی مہینے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آخری کے جو 10 دن آئیں گے، 30 دن ہوتے ہیں زیادہ تر، تو آخری کے جو 10 دن ہو جس کو ہم لوگ آخری عشرہ کہتے ہیں، تو یہ اس مہینے کے بقیہ جو 2 عشرے ان سے اہمیت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی اور 10 راتوں کی اہمیت اس کے دیگر دنوں اور راتوں پر بڑھا دی ہے، اس لیے کہ باقی جو راتیں اور دن ہیں رمضان کی، یہ جو شروع کے 20 راتیں 20 دن ہیں، اس کے بالمقابل میں یہ 10 راتیں اور 10 دن اہمیت ہے، اس کی خصوصیت ہے، کچھ خصوصیت دیکھ کے ہم لوگ آگے بڑھیں گے مختصر۔ تو ان آخری رمضان کی آخری 10 دنوں یا 10 راتوں کی فضیلت میں سے اور خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں جتنی محنت عبادتوں میں کرتے، دیگر دنوں کے بالمقابل میں زیادہ کرتے تھے۔ ہم اور آپ بارہا یہ سنتے رہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں رمضان کے اتنا محنت کرتے جتنا اس کے علاوہ میں نہیں کرتے تھے، یعنی بڑھا دی جاتی تھی آپ کی اجتہاد، محنت، عبادتوں کو لے کر، نیکیوں کو لے کر بڑھ جاتی تھی۔
اور ایک روایت میں اس طرح سے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں رات کو زندہ رکھتے تھے۔ زندہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خوب نیکیاں کرتے، زیادہ تر حصے وہ نیکیوں میں گزار لیتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے، اپنے ازار کو باندھ لیتے، اور رات پوری جاگنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عبادتوں میں گزارتے تھے، نیک کاموں میں، اعمال صالحہ میں لگاتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو کیا اہمیت معلوم ہوئی کہ بقیہ 20 دن تو محنت ہو رہی ہے لیکن ان 10 دنوں میں بڑھ جاتی تھی۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ بھی دیکھ لیں، وہ یہ کہ اسی 10 دنوں میں کیا ہوتا ہے، مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ مزید اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لیں۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے جسم کو، ذہن کو، دماغ کو، دل کو، تمام تر دنیا کی چیزوں سے خالی کر کے اللہ کی عبادت کے لیے یکسو ہو جانا، یہ ہوتا ہے۔ اور جو آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں اور خاص طور پر لیلۃ القدر، اس کی تلاش کرنا، اس کی کیا کرنا؟ تلاش کرنا۔ تو یہ کب ہوتی ہے؟ شروع کے 20 دنوں میں نہیں، یہ آخری کے 10 دنوں میں ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ انہی 10 راتوں میں سے ایک رات کیا ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اب اس کی اپنی ایک خصوصیت ہے اس رات کی، باقی دنوں میں یہ 10 دن اور پھر 10 دنوں میں یہ ایک رات، اس کی کچھ خصوصیت ہے۔ کچھ خصوصیت دیکھتے ہیں۔ ایک تو خصوصیت یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں رمضان میں قرآن حکیم نازل ہوا، تو کون سی رات تھی؟ وہ یہی لیلۃ القدر تھی۔ ایک خصوصیت ہو گئی، قرآن حکیم نازل ہوا۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینے سے بہتر اور خیر والا کہا ہے۔ دوسری خصوصیت ہو گئی اس کی، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ تیسری خصوصیت دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مبارک بھی قرار دیا ہے۔ قرآن نازل ہوا ایک، دوسرا اس رات کو 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا، 2، 3 کہ اس کو پورا مبارک قرار دیا، یعنی خیر جمع ہو جاتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں، برکت والی رات میں نازل فرمایا، اتارا ہے۔ 3 ہو گئی۔ چوتھی، اس رات کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسی رات میں فرشتے بالعموم اور روح یعنی جبریل علیہ السلام بالخصوص، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اسی رات میں اترتے نازل ہوتے ہیں، یعنی کثرت سے فرشتے نا زمین پر اترتے ہیں اس رات میں، اور اس کی برکت کی وجہ سے، اس میں جو برکت اللہ نے رکھی اس کی وجہ سے ملائکہ جو ہے یہ اترتے ہیں برکت اور خیر اور رحمت لے کر۔ اور یہ کہاں لے کر اترتے ہیں؟ لوگ تلاوت میں مشغول ہیں ان کے پاس لے کر آتے ہیں، لوگ ذکر کی محفلوں میں لگے ہیں ان کے پاس لے کر آتے ہیں، اور ساتھ میں جبریل علیہ السلام بھی اتر آتے ہیں۔ سوچیں کتنی عظیم رات ہے۔ جبریل علیہ السلام بھی، اور ان کو خاص طور پر ذکر کیا، فرشتوں میں تو شامل ہے، خاص طور پر ذکر کیا، جس چیز کی جتنی اہمیت خاص طور پہ اس کو ذکر کیا جائے۔ جبریل علیہ السلام کون ہے؟ جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام، وحی الہی لے کر انبیاء کے پاس آتے تھے۔ کوئی معمولی بات ہے نہیں۔ تو کتنی بات ہو گئی؟ 4 بات ہو گئی۔ 5ویں بات جو لیلۃ القدر کی خصوصیت میں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سلام قرار دیا ہے۔ سلام، کیا قرار دیا ہے؟ پوری رات کو سلام قرار دیا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ پوری رات مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی والی۔ کیا مطلب ہے سلامتی کا؟ سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ اتنی سلامت والی یہ رات ہوتی ہے، کوئی شیطان بھی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اس میں کچھ غلط کرے، تکلیف پہنچائے۔ اور اس میں یہ بھی بات بیان کی گئی ہے کہ اس میں عذاب، عقاب جو اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں تو اس سے سلامتی دیتے تھے اطاعت کی وجہ سے۔ لوگ خیر میں لگے ہوئے ہیں نا، گناہ چھوڑ دیا ہے تو کوئی عذاب نہیں، کوئی عقاب نہیں، اطاعت کی وجہ سے سلامتی مل جائے، تو یہ پوری رات سلامتی ہوگی۔ کتنی خصوصیت ہوگی؟ 5۔ 6، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ یفرق کل امر حکیم، فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں۔ کیا ہوتے ہیں؟ فیصلے۔
یعنی لوح محفوظ سے فیصلے اترتے ہیں اور کہاں لے کے جاتے ہیں؟ فرشتوں کو دیے جاتے ہیں، وہ سب لے کر اترتے ہیں پورے سال بھر میں کیا ہونا ہے، سال بھر میں کیا ہونا ہے، یہ فیصلے لوح محفوظ سے اتر کر کہاں؟ فرشتوں کو دیے جاتے ہیں، لکھنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی آجال کس کو بولتے ہیں؟ اجل، یعنی کون کب کتنا جیے گا، اس کی اجل کب ہوگی، موت کا وقت کب ہے، وہ طے ہوتا ہے۔ رزق اس کو کتنا ملے گا سال بھر میں، وہ اس میں ہوتا ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو یہ اسی رات میں ہوتا ہے سب۔ نمبر 7، ہم اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، اللہ رب العالمین اس رات میں جو لوگ ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کر لیتے ہیں، یعنی تراویح کی نماز قیام اللیل کر لیتے ہیں، اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں۔ تو یہ 7 باتیں ہم نے آپ کے ذکر کر دی ہیں۔ اب ہم آ کے یہاں دیکھتے ہیں کہ اس رات میں ہمیں کیا کرنے کا ہے، اس رات میں یعنی ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کام انجام دینے ہیں تاکہ ہم اس سے اچھی طرح سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو پہلی بات تو یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ یہی ہے کہ ہم جو ہیں خود کو اچھی طرح تیار کر لیں، سستی کی طرف نہ جائیں، کوتاہی کی طرف نہ جائیں، بلکہ اور چستی اپنے اندر، پھرتی لے آئیں اور خوب اچھی طرح سے تیاری کر لیں۔ کچھ کمی، کوتاہی، سستی، غفلت ہوئی اب ختم، لیکن اللہ نے پھر ایک موقع اور اچھا دیا ہم کو ساری کمیوں کو پورا کرنے کا، ہے نا۔ ابھی کتنے لوگ ہیں، کتنے ارمان، آرزو اور تمناؤں اور نیتیں لے کر داخل ہوئے ہوں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، نہ تلاوت صحیح سے ہوئی، ہاں، نہ بہت ساری نیکیاں صحیح سے ہوئی، نہ ذکر و اذکار ہوا، نہ بہت ساری نیکی ہوئی، نہ مالی نیکیاں، نہ بدنی نیکیاں۔ جنہوں نے کیا انہوں نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنا رحیم ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے کہ اور ایک اچھا موقع دیا، اس میں تھوڑا کیو، اس میں زیادہ کر کے اور کما سکتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں صلاۃ ادا کرتے، قیام اللیل جو ہوتا ہے وہ دعائیں خوب کیا کرتے، استغفار یعنی اللہ سے مغفرت خوب مانگتے تھے۔ یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور خود نہیں، گھر والوں کے ساتھ بھی یہی کیا کرتے تھے۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے؟ حضرت فاطمہ کے گھر پہ، حضرت فاطمہ اور علی، ہے نا، آپ کے ایک داماد ہے، آپ کی بیٹی ہے، گھر پہ دروازے پہ جاتے اور دروازہ کھٹکھٹاتے، کہتے الا تقومان، ارے اٹھے نہیں، قیام نہیں، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ اس طرح، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا حکیم انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی عبادتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے، یعنی دوسروں کو بھی ابھارتا ہے، یہ ہے حکمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تک محدود نہیں رکھتے کوئی اچھی چیز، بلکہ دوسروں کو بھی شامل کرتے تھے، خاص طور پر گھر والوں کو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی تیار ہوں اور گھر والوں کو تیار کریں، بچوں کو تیار کریں، گھر میں جو خواتین ہیں ان کو تیار کریں، ان کو اس انداز سے ان کے ساتھ معاملہ رکھیں کہ وہ بھی فارغ ہو جائے اچھے سے عبادت کے لیے۔ گھر میں ایک دم ماحول ہو قرآن کی تلاوت کا اور ذکر و اذکار کا، استغفار کا، مانگنے کا، بچوں کو بٹھا کر دعائیں مانگے، خود ان کو سکھائے بھی، دعا مانگے، بچوں کو بھی بولے دعا مانگے، اپنے حق میں، والدین کے حق میں اور رشتہ داروں کے حق میں، پھر آگے بڑھ کر اپنے علاقے والوں کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں، امت کے حق میں، اور دیگر جو مصیبتیں ہیں وہ دور کرنے کے لیے وہ ساری دعائیں خوب مانگیں۔ تو یہ ایک کام ہو گیا۔ اسی طرح اس میں جو ہے اعتکاف کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر میسر رکھا، توفیق دی، کوشش کریں گے تو اعتکاف کا، لیکن اعتکاف کہاں ہوگا؟ مسجد میں ہوگا۔ مسجد میں اعتکاف کرنے کی کوشش کریں، اور نہیں بھی ہو، نہ ہو سکے پورا عشرے کا، تو کم از کم کچھ وقت کے لیے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے بھی علماء جو اجازت دیتے ہیں، تو ایسا وقت مسجد میں آ کر گزاریں جس میں آپ گڑ گڑا کر اور اپنے آپ کو پورا اللہ کی طرف متوجہ کر لیں، کوئی اس میں دنیا کی طرف ہمارا ذہن و دماغ نہ ہو۔ یہ باتیں بھی شامل ہیں جو اس 10 دنوں کے اعمال میں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کیا کرتے تھے؟ لیلۃ القدر کی تلاش کرتے تھے۔ لیلۃ القدر کیا کرتے تھے؟ تلاش کرنے کا مطلب ہے خوب عبادتوں سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے عشرے کو، پورے 10 دنوں کو بھر دیتے تھے کہ لیلۃ القدر ہمیں حاصل ہو جائے، مل جائے۔ کثرت سے اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو عیوب ہوتے ہیں انسان کے اندر، کمیاں ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین ختم فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تیسری بات ہو گئی جو اس رات میں ہمیں انجام دینی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ان طاق راتوں میں، یعنی ان 10 دنوں میں کوشش یہ ہو کہ قیام اللیل ہم جسے کہتے ہیں، اور عام طور سے مساجد میں کس چیز کا اہتمام ہوتا ہے؟ تراویح کی نماز کا اہتمام، یہی قیام اللیل ہے۔ چونکہ جماعت کی وجہ سے ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے اس میں، اس لیے سارے لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے اسے شروع وقت میں پڑھ لیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی شروع وقت میں بھی پڑھ لے اور امام کے ساتھ عشاء کی نماز، تراویح کی مکمل نماز اور وتر بھی پڑھ لے، تو اللہ رب العالمین پوری رات کے قیام کا اجر اس کے حق میں لکھ دیتے ہیں۔ تو اب تک اگر ہم نے سستی کاہلی کی ہے، یا ہمارے جاننے والوں میں، ہمارے دوست و احباب میں، رشتہ داروں میں جو ابھی تک غافل رہے ہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان کو ابھاریں، لے کر آئیں۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آمادہ کرتے تھے اور لالچ دیتے تھے، حرص دلاتے تھے، خاص طور پر اپنے گھر والوں کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو، دیگر رشتہ داروں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم بھی کیا کریں؟ خود جب آئیں تو اپنے ساتھ اپنے دوست کو لے کر آئیں، خاص طور پر گھر والوں کو۔ اگر ہمارا بھائی ہے اور ہمارے گھر میں خواتین ہیں، تو جن مساجد میں خاتون اور خواتین کے لیے انتظام ہے وہاں ان کو لے کر جائیں۔ گھر میں بھائی ہے، بچے ہیں جو ابھی تمیز کی عمر کو ہے، اور ان کو ساتھ میں لے کر آئیں، ان کی تربیت بھی ہوگی، اور نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل ہوگا، اس قدوے پر بھی عمل ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو کیا کرتے تھے؟ جگایا کرتے تھے۔ تو یہ چند ایک بات ہم نے بتائی، اور اس میں محنت کا مطلب، اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کی مقدار بڑھا دیں، ہے نا؟ تلاوت کی مقدار جس طرح عام دنوں میں کر رہے تھے، رمضان کے دیگر ایام میں، اس میں کیا کریں؟ بڑھا دیں اس کو۔ اور اسی طرح دعائیں مانگ رہے تھے تو ان دعاؤں کی مقدار بھی بڑھا دیں اور مانگیں۔ اسی طرح استغفار اگر نہیں کرتے تھے تو استغفار کرنے لگ جائیں، کرتے تھے تو اس میں مزید بڑھوتری ہو جائے۔ اسی طرح دعائیں جتنی ہم مانگتے تھے اس سے کہیں زیادہ دعائیں مانگنے لگ جائیں۔ اس طرح سے اس رات کو ہمیں گزارے دیں، اور اسی طرح مالی جو عبادتیں ہیں وہ بھی ادا کریں، کیونکہ ہر عمل کا اجر جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ اجر کیا ہے اور کس اعتبار سے بڑھتا ہے بتو؟ کمیت اور کیفیت۔ کمیت اور کیفیت کا مطلب کوالٹی اور کوانٹیٹی۔ نیکی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے ایک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کی کوالٹی بھی بڑھا دیتے ہیں باقی دنوں کے مقابل میں، اور کوانٹیٹی بھی بڑھا دیتے ہیں۔ ہاں، 10 گنا سے 100 گنا، 100 گنا سے 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اس کے علاوہ اللہ اپنی مشیت سے جتنا بڑھانا چاہے بڑھا دیتا ہے۔ گناہ کے معاملے میں کیا ہے؟ گناہ کے بارے میں اللہ نے عدل رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ان دنوں کے اندر گناہ ہم سے غلطیاں سرزد ہوں گی تو سنگینی میں تو بڑھ جائے گا وہ گناہ، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس کی سنگینی میں تو بڑھ جائے گا، لیکن عدد اتنا ہی رہے گا، کمیت میں اللہ تعالیٰ بڑھاتے نہیں، ہے نا؟ یہ یاد رکھیے، عدل ہے اللہ تعالیٰ کا، اور وہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ مان لو کسی نے رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولا، ایک موٹی سی مثال دے، ایک جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ کتنی سزا دیں گے اس کو؟ ایک ہی سزا دیں گے نا۔ لیکن ایک سچ بولا ہے، اس کو کتنی اجر ملے گا؟ 10 سے شروع ہوگا، 100، پھر 700، اور کتنا؟ زمن کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے اس کا اجر۔ تو کمیت بھی بڑھ گئی ہے اس کی، اور کوالٹی بھی بڑھ گئی ہے، اور کوانٹٹی بھی بڑھ گئی ہے۔ کیا آپ نے ایک سچ، تو عدل ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو ایک اجر ملے، لیکن اللہ کا فضل کیا ہے؟ عدل کے ساتھ ساتھ 10 سے شروع کرتے ہیں، تو یہ زمانے کے اعتبار سے بڑھ گیا۔ تو یہ ہو گیا کوانٹٹی، اور کوالٹی کیا ہے اس کی بڑھتی ہے؟ وہ یہ بڑھتی ہے کہ یہ بہت عظیم ہوتا ہے اللہ کے یہاں۔ ان دنوں میں نیکی اللہ کے یہاں قدر و منزلت کے اعتبار سے اونچی ہوتی ہے، تھوڑا سا بھی لے کر آؤ گے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت قدر ہے اس کی، اس لیے یہ بہت قیمتی اوقات ہیں۔
یہ اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے جب رمضان چلا جاتا ہے اور پھر ہم لوگ ہاتھ ملتے رہتے، کچھ کیا نہیں، وقت نکل گیا۔ قبل اس کے کہ وہ ہاتھ ملنے کا موقع آئے، افسوس کرنے کا موقع آئے، اللہ سے خوب توفیق مانگیں، اللہ سے اس بات کی توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کو نیکیوں میں گزارنے کی توفیق دے دے۔ ایک دعا کہہ کر بات مکمل کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور خود مانگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ بہت پیاری دعا ہے، اگر آپ اس کو کثرت سے پڑھنے لگ جائیں گے نا، یعنی اس کا معمول بنا لیں گے، آپ چند دنوں میں بہت اچھا فرق محسوس کریں گے اپنی زندگی میں۔ بہت ساری وہ نیکیاں جو آپ کی چاہتوں میں تھی وہ ظاہر ہو جائے گی، وہ چاہت کیا بن جائے گی؟ عمل میں آ جائے گی۔ میں اپنی خود بات کروں، جب سے اس دعا کا اہتمام شروع کیا ہوں، بہت ساری نیکیاں صرف چاہتوں میں تھی، وہ اب ہو رہی ہے الحمدللہ، اور کب ہوئی پتہ نہیں چلا۔ بہت زیادہ اجتہاد نہیں کرنا پڑا اس کے لیے، صرف اتنا اجتہاد کرنا پڑا کہ جب بھی کسی نیکی کا صرف ارادہ ہوتا کہ یہ کرنا ہے تو یہ دعا پڑھ لیتے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی دعا ہے۔ کیا ہے دعا کا مطلب؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کیا؟ فعل الخیرات، تمام بھلائی کرنا، تمام بھلائی کے کرنے کی توفیق مانگ رہا ہوں، ٹھیک؟ وترک المنکرات، اور کیا مانگ رہا ہوں؟ منکرات یعنی برائیاں چھوڑنا مانگ رہا ہوں کہ برائی چھوٹ جائے۔ اب دیکھیے، پہلے نیکی کرنے کی توفیق مانگ رہے ہیں اور برائی چھوڑنے کی توفیق مانگ رہے ہیں، دونوں میں کنیکشن کیا ہے؟ کنیکشن اور ربط یہ ہے کہ کبھی کبھی نیکیوں کی توفیق اس وجہ سے نہیں ملتی ہے کیونکہ گناہ ہوتے ہیں، گناہ کی نحوست کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے، تم قیام اللیل کرنا چاہتے ہو نا، رات میں اٹھ کر کچھ پڑھنا چاہتے ہو، کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ معلوم ہے تمہارے گناہوں نے تمہیں سلا رکھا ہے، تمہارے گناہوں نے تمہیں کیا رکھا ہے؟ بٹھا رکھا ہے، سلا رکھا ہے، اس لیے قیام اللیل نہیں کر پاتے۔ کہتے تھے کہ ہمارے گناہوں نے ہم کو رات میں نہیں جگایا نماز کے لیے۔ تو یہ ہے دو دعا ہو گئی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اور دیکھیں وحب المساکین، اور میں کیا مانگتا ہوں تجھ سے؟ مساکین سے محبت۔ اچھا، مسکین کا معنی ہم لوگ سوچتے ہیں جو مالی اعتبار سے مسکین ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر علماء نے مسکین سے مراد کس کو لیا معلوم؟ وہ نرم دل والے، جن کا دل اللہ سے لگا رہتا ہے، جن کا دل اللہ سے لگا رہتا ہے، ان کی محبت دل میں آ جائے۔ آج دیکھیے اللہ والوں کو، اللہ والوں سے مراد جو نیکیوں میں آگے رہتے ہیں، پسند نہیں کرتے، یہ بھی ایک بہت بڑی بدبختی ہے۔ ان سے محبت نہیں ہونا یہ بھی بدبختی ہے، ان سے دور رہنا، ان کے ساتھ نہ رہنا۔ حب المساکین کی جب آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی صحبت جو ہے اچھی ہو جائے گی، دوست اچھے مل جائیں گے آپ کو، جن کے دل نرم ہوتے ہیں، نرم دل والے، اللہ کی بات کرنے والے اور اللہ کی طرف بلانے والے، وہ ان کو مسکین کہا گیا۔ حالانکہ مسکین کا معنی ہم لوگ کیا جانتے ہیں؟ غریب لوگوں سے، وہ بھی اس میں شامل ہے معنی میں، لیکن یہ دل کے اعتبار سے جو مسکین ہوتا ہے، جس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، دنیا کی طرف نہیں مائل ہے۔ وحب المساکین، تین باتیں ہو گئی نا، دیکھیے کتنی جامع دعا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمْنِي، اب جو کچھ ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور رحم فرما دے، یہ بھی مانگ رہا ہوں میں۔ وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمْنِي، تو معاف کر دے اور رحم فرما دے۔ اچھا، پھر آگے کیا مانگتا دعا؟ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ، اور جب تو ارادہ کر لے کسی قوم کو آزمانے کا، جس قوم میں رہتا ہوں اس کو، پوری قوم کو آزمانے کا ارادہ کر لیا تو نے، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، مجھے آزمائے بغیر، اس فتنے میں ڈالے بغیر وفات دے دینا۔ دیکھیے آزمائش جب آتی تو کیسے انسان ہل جاتا ہے، لرز جاتا ہے، کبھی کبھی وہ آزمائش میں نہیں رہ پاتا، بکھر جاتا ہے، اللہ کی راہ چھوڑ دیتا۔ تو کتنی چار دعا ہے، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، بغیر آزمائے فتنوں میں مبتلا ہوئے مجھے وفات دے دینا دنیا سے، میں چلا جاؤں۔ پھر صحابہ کرام ایسی دعا کرتے تو ان کی وفات بھی ہو جاتی تھی۔ کوئی فتنہ آنے والا ہے، دعا کرتے اللہ اس فتنے سے آنے سے پہلے مجھے وفات دے دے، ان کی وفات ہو جاتی تھی۔ ہم نے بھی کتنے واقعات سنے، کتنے اچھے لوگوں کے بارے میں واقعہ سنے، وہ اپنے وفات سے کچھ پہلے دعا کریں، بہت فتنوں کا دور آ گیا اللہ، اب نہیں سنبھل سکتا میں، وفات دے دی، 2-3 دن کے بعد انتقال ہو گیا، بچا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ مطلب یہ، اب آگے دیکھیے اس کے بعد کون سی دعا ہے وہ دیکھیں۔ اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے،
اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگ رہا ہوں، یا یہ محبت کہ تو مجھ سے محبت کر لے یا میں تجھ سے محبت کرنے والا بن جاؤں۔ اللہم انی اسألک حبک، تیری محبت، یعنی میں تجھ سے مانوں یا تو مجھ سے محبت کرے، وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہے نا۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، میں ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، یعنی میں بھی ان سے محبت کرنے لگ جاؤں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، یا وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی پیاری دعا ہے، وحب من یحبک۔ اور آگے دیکھیے اس سے بعد وحب عمل، اور اس عمل کی محبت میرے دل میں ڈال دے، مجھے دے دے، یقربنی الی حبک، جو عمل مجھے لے جا کے تیری محبت کے قریب کر دے۔ دیکھیے کتنی جامع پیاری دعا ہے، یاد کر لیں اس کو، اور ابھی سے اہتمام شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ آخری عشرہ ہمارا بہت بہترین، ان لوگوں تو یہ دعا پہنچا دیں، بتا دیں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے ہمارا یہ آخری عشرہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت و توفیق سے بہت بہترین ہوگا پچھلے رمضانوں کے اور پچھلے دنوں کے بالمقابل میں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون۔ آمین۔ انہی باتوں پر میں اپنے اس بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں سے کما حق کو ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ باعث بنا دے رب العالمین، ہمارے لیے تربیت کا مہینہ بنا دے، اور ہمارے لیے آنے والی زندگی کے لیے رب العالمین سے تقوی و طہارت حاصل کرنے کا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے۔ اے اللہ جو لوگ ہدایت پر ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جو بھٹک گئے ہیں رب العالمین کو صحیح راہ دکھا دے۔ رب العالمین جو ہدایت پر رب العالمین کو استقامت عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے، اپنی خصوصی رحمت میں انہیں جگہ دے دے رب العالمین۔ جو لوگ استقامت اور رحمت پہ ہے رب العالمین اپنے فضل سے ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جب تک جئیں ایمان کی حالت میں جئیں، اعمال صالحہ پر جئیں، صبر اور استقامت اور دعوت الی اللہ پر جئیں۔ ہم جب اس دنیا سے جائیں ایمان کی حالت میں جائیں، نیکیوں پر جائیں، صبر اور استقامت اور تیری طرف بلاتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔